السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نعمان لیاقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات اس نشست کے اندر ایسے لوگوں سے کروائیں گے کہ جن سے اللہ نے موجودہ دور کے اندر اپنے دین کا کام لیا۔ یہ لوگ دنیا کے بھی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا۔ جس طرح آپ پیچھے چلے جائیے، 14 صدی پہلے چلے جائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کیا تھا تو آپ اکیلے اس آواز کو لے کے نکلے تھے، اور آج جو پاپولیشن کہتی ہے تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان جو کرۂ ارض پہ موجود ہیں، 200 کے قریب ممالک ہیں، اس میں سے 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اور کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو اس وقت عرب کی جو وہ محنت تھی وہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہماری آج کی جو شخصیت ہیں، ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، یہ بہت قیمتی ایک اثاثہ حالات اگر حاضرہ کو دیکھا جائے، موجودہ دور کو دیکھا جائے۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن اس وقت آسٹریلیا کے اندر مقیم ہے، اور ان کی بہت سی خصوصیات ہیں جو انشاءاللہ ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ 53 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا جو نام ہے وہ نظام دین ہے، اور یہ ان لوگوں کے اندر شامل ہے کیونکہ آسٹریلیا کا میں نے ذکر کیا کہ جو پہلی جماعت بر صغیر سے انڈیا سے جو گئی، اور جس کو یہ سعادت تھی کہ مولانا انعام الحسن صاحب نے ان کی براہ راست، جن کو حضرت جی بھی کہا جاتا ہے، براہ راست ان کی تشکیل کی، تو اس جماعت کی وصولی ہیں یہ، اور یہ پھر ان کے ساتھ واپس آئے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ان سے تفصیل پوچھیں گے۔ حاجی صاحب سے اللہ نے آسٹریلیا میں بہت دین کا کام لیا۔ ہماری جو ڈسکشن ہوئی کہ اس وقت آسٹریلیا میں تقریباً 300 کے قریب مساجد ہیں، لیکن جن کا آسٹریلیا کا سفر ہوا ہے یا جن کا آسٹریلیا کا سفر ہوگا، وہاں پر کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی مصلی ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کی کنٹریبیوشن نہ ہو۔ دین فیملی کے نام سے یہ وہاں پر مشہور ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے لیے انہوں نے وہاں پر کھپائی ہے، اور 1972 اینڈ وی آر اسٹینڈنگ ان، ہم 2016 کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں حاجی صاحب آپ کو ہمارے پروگرام کے اندر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے بچپن سے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس طرح پلے بڑھے، اور بڑے ہو کے ہر انسان کا ایک گول ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو اچیو دس، میں نے یہ بننا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق آپ نے پہلے عرض کیا پاکستان سے ہے۔ ہمارا دادا صاحب یہاں سے چلے گئے بہت سال پہلے 1885 کے۔ میرا پیدائش 1953 میں ہوا برسبن میں۔ تو ہم لوگ 7 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں، میں درمیان میں ہوں، اوپر سے 4 ہے، نیچے سے بھی 4 ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے والد صاحب نے سب بچوں کو پالا ہے۔ جب میرے 9 سال کی عمر ہو گئے، ہمارا امی کا انتقال ہوا۔ 9 سال کی عمر 9 سال کی عمر میں اس وقت میرا جو بڑا بہن تھے 12 سال کی عمر تھے، اور جو چھوٹا بھائی 1.5 سال کی عمر تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارا زبان کچھ سال کے اندر کچھ چلے گئے۔ ہمارا امی تھے پنجابی بولتے تھے، اس کے انگلش بالکل کم آتے تھے۔ والد صاحب ماشاء اللہ 5 زبان کے ماشاء اللہ اس کے، کیونکہ کافی پڑھے لکھے آدمی تھا۔ لیکن والد صاحب دن رات محنت کرتے رہے، کام بھی کرتے رہے۔ وہ 9 بچوں کو پالنے والا کوئی آسان کام تو نہیں ہے کسی جگہ پہ چاہیے۔ ادھر تو آسان کیونکہ آپ کو نوکرانی رکھ سکتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، وہاں تو اکیلے انسان ہوتے۔ تو اس نے بہت محنت سے کیا، تو سب بچوں کو ماشاءاللہ تعلیم بھی دیے ہیں۔ ہمارا مسجد میں ہر سنڈے ہمارا سنڈے کلاسز ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب کا فکر شروع سے کہ ہمارا نام دین ہے، ہمارا کام بھی دین ہے۔ تو میرے والد صاحب، میرے دادا صاحب، ان سب لوگوں نے پہلے مسجد برسبن میں قائم کیا 1908 میں۔ 1908 میں ایسے کوئی وقت نہیں ہوا ہے جو ہمارا فیملی میں اس کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی نہیں تھا۔ یہ سلسلہ چلے آ رہے اسی وقت سے۔ جی ہاں،
آپ کے دادا نے کب مائگریٹ کیا؟ میرا دادا نے مائگریٹ کیا 1885 میں، 1885 میں جی آپ کی مائگریشن ہوتی جی ہے. اور آسٹریلیا میں پہلی مسجد کب بنی؟ پہلے مسجد بنے تھے 1896 میں، جو پرتھ میں 1896 میں جی پرتھ میں پہلے مسجد. پھر اس کے بعد ایڈلائڈ میں ہوا تھا 1902. ایڈلیڈ میں 1902 جی ہاں. اور تیسری مسجد برسبن اور آپ 1900. یہ فرما رہے ہیں کہ 1908 سے لے کے آج تک کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس میں آپ کی فیملی ایڈمنسٹریشن کے اندر شامل ہے. جی. یعنی 1908 سے ماشاءاللہ آسٹریلیا کے اندر جی. اللہ نے آپ کو مساجد کے ساتھ اٹیچ رکھا. جی. تو کبھی بچپن میں آپ نے سوچا تھا کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے گا؟ اب دیکھو، میں پہلے عرض کر رہا تھا ہم 7 بھائی. اس وقت تو تصور نہیں ہوتا تھا. بچپن تو ہر ایک بچپن جیسے گزرتے ہیں لاپرواہی سے، لیکن والد صاحب کے ماشاءاللہ باری ہاتھ بھی ہوتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ جی جی. تو جب تک یہ نہیں ہوتے پھر بچے کو توجہ نہیں ہوتے کسی کام کی، چاہے پڑھائی میں ہو، چاہے دین میں ہو، چاہے کھیل میں بھی ہو. تو ہمارا دادا سے ہم سے بہت قریب ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہوتا تھا، میرے والد صاحب دادا کے گھر میں لے جاتا تھا ویکینڈ پہ، کیونکہ وہاں ویکینڈ ہوتا ہے، فرائیڈے نائٹ، سیٹرڈے، سنڈے، سب فیملی ماشاءاللہ جمع ہو جاتا ہمارا دادا کے گھر پہ. تو اس وقت میرے 5 سال کی عمر تھا. ہمارے دادا صاحب نے سب بچوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور مجھے اٹھا کے اپنے گوری میں رکھا. کہتے بھائی دیکھو، میں نے آپ کے 2-3 بات سنانا چاہتی ہوں. وہ انگلش میں بتا رہا تھا کیونکہ سب بچے جو ہے نا، پنجابی تو نہیں آتا. اس وقت ہمیں اس وقت آتا تھا کہ میرا اس وقت امی زندہ تھا. تو دادا صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ آسٹریلیا آیا اپنا مرضی سے. کہتے دنیا میں، اور دیکھیں یہ 1958 کی بات ہے، ابھی تک مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کے ایک خوبیت دی ہے، یادداشت بہت اچھی ہے، زبان کے پکی ہے، یادداشت بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمارا بال بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جو دکھتے ہیں وہ اتنے عمر کے لحاظ نہیں کرتے. میرا دادا صاحب جب انتقال ہوا، سر پہ پورا بال تھا، پورے دان تھے، کیونکہ یہ لوگ تھے پنجابی، روز تازہ دودھ پینے والا، پروٹھا کھانے والا، ساگ. جی اپنے ان لوگ نے اپنا گھر میں پاکستان بنایا. ان کے ہر گھر میں نماز ہوتے ہیں، پورے ایک کمرہ بنایا تھا اپنے چھوٹا مسجد، کہ مسجد گھر سے دور تھا، لیکن ایک کمرہ ہر مسلمان کے گھر میں، خاص کر ہمارا خاندان کے مکھر رکھے کہ بھئی یہ نماز کے مسئلہ ہر گھر میں ایک کمرہ مکھر کر دیا تھا کہ یہ آپ کے مسجد کے برابر ہے. کیونکہ لیڈیز کے لیے مسجد جانے کے لیے ان کا نہیں ہوتا، تو وہاں بیٹھتے روزہ میں ہر چیز ماشاءاللہ جیسے چلتے ہیں. تو وہی میرے دادا صاحب نے یہ فرمائے ہیں 2-3 جملہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے لیے چنا ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. ہمارا نام ہے دین، ہمارا کام بھی ہے دین. ہم نے آسٹریلیا سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عزم بنائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیے ہیں. نہ پانی جاتے ہیں، نہ بجلی جاتے ہیں، پھل جو آپ نام لیں گے وہ آپ کو ملیں گے. گندم، چینی پوری دنیا ایکسپورٹ ہوتا ہے، گوشت پوری دنیا ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس وقت آبادی جو ہے آسٹریلیا کی ہے، اس وقت ہے 3.25 کروڑ ہے، جو کراچی کے برابر ہے. اور اتنا بڑا عزم ہے، آپ پاکستان کو 6 دفعہ اس کے اندر لگا سکتے ہیں، پھر بھی جگہ بچ جائیں گے. وہ اس کے اطراف جو ہے نا سمندر ہے پورا، کیونکہ یہ جزیرہ بھی ہے، بڑا اعظم بھی ہے. اس کو سوار کرنا آپ کو 35,000 کلومیٹر پورے چکر لگائیں گے. تو آپ اندازہ لگائے کتنا بڑا جگہ ہے. تو میرا دادا صاحب نے اس وقت فرمایا کہ ہم آسٹریلیا آئے اپنا مرضی سے، دین ہمارا نام، دین ہمارا کام ہے. ہم ہمیشہ جا بھی رہیں گے، جس کام پہ لگ جائیں گے، یاد رکھنا ہم مسلمان پہلے، آگے کوئی کام پہ ہو جائیں. آسٹریلیا میں ان کے جو آسٹریلین کے لوگ ہیں دل سے ماشاءاللہ بہت صاف ہے، مدد کرنے والا، پیار کرنے والا ہے. آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے ہیں جیسے اپنا بھائی.
پھر وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. باقی تعلیم یہاں مفت ہے, میڈیکل یہاں مفت ہے, پڑھائی جتنا مرضی تک جانا ہے, یہ اثر راستہ آپ لیے کھلا ہے. محنت کر کے بڑا بننا ہے, یہ آپ کی ارادہ کرنے یہاں سے. تو یہ 3 جملہ میرے دادا صاحب اب تک مجھے یاد ہے. تو اس جو جملہ نے بتایا اس وقت ابھی تک یہ چلے آ رہے ہیں, ہمارا بچوں میں بھی یہ یاد ہے. جی ہاں. اچھا, نارملی جو دیکھا جاتا ہے جب بھی مائیگریشن ہوتی ہے آج کل کے دور کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ارننگ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ صفات تو صحابہ کے بارے میں آتی تھی کہ وہ دین کی نسبت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ, جس طرح ہمارے جماعت کے اندر, لیکن وہ بھی ٹیمپریری طور پہ جاتے ہیں. تو آپ کی فیملی کا یہ بہت بڑا مشن تھا 1885 کی اگر بات کی جائے, وہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ بھی اس کو چلا رہا ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پہلی ملاقات جماعت سے کس طرح ہوئی, وہ کس ایئر کے اندر آئی اور آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ میں آپ کو یہ صاف ابھی بالکل میرے سامنے بالکل یہ بات آئی ہے کہ یہ جماعت آیا تھا مارچ 1972 میں. اس وقت سردی بھی ہوا, سردی ابھی شروع ہے. تو جب ہمارے جماعت سے ملاقات ہوئی ہے تقریباً اپریل کے اینڈ میں ہوا تھا, جب وہ سڈنی سے برسبن آئے. تو ہمارا ہالم پارک مسجد میں 10 دن ان کا قیام تھا. تو روز میرے والد صاحب کو آنا جانا ہوتا تھا, تو ان کے لیے کھانے کے لیے پیش کرتے تھے, ان کو جگہ جگہ لے جانا, لوگوں سے ملنے ملانا. تو ان کے ساتھ بہت دوستی ہوا ہمارے والد صاحب سے. ان کے ساتھ میرے والد صاحب جو ہے نا, جو دین کی نسبت والا, ان سے محبت بہت کرتا تھا. اس سے ایک پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ 1967 ایک جماعت آیا تھا بمبئی سے, وہ حاجی علاء الدین کی جماعت ہے. وہ آسٹریلیا کے لیے نہیں آئے, وہ فیجی کے لیے آئے, لیکن ان کے راستے بنتا تھا برسبن سے, کہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ ہوتا نہیں تھا. تو وہ 3 آدمی نے 3 دن ٹھہرا تھا ہالم پارک مسجد میں. تو ہمارے والد صاحب سے ان لوگوں نے ماشاء اللہ پوری استقبال کی ہے. یہ پہلے دفعہ ان کی ملاقات ہوئی اس شخص پہ. لیکن یہ جماعت جو 72 میں آیا, حضرت نے جماعت بنائے ہیں صرف آسٹریلیا کے لیے, 4 مہینے کی جماعت. تو ان لوگ نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. حضرت کون تھے؟ حضرت مولانا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جس کو ہم حضرت جی کہتے ہیں. تو ان حضرات پھر برسبن آ گیا. تو روزانہ میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا مسجد میں, ان سے ملاقات, ان سے اٹھنا بیٹھنا, بات بھی سن لیتے. تو یہ 10 دن کے بعد کافی ماشاءاللہ آپس میں ماشاءاللہ ان کی محبت ہوئی ہے, بات سمجھ آئی ہے. تو میرے والد صاحب نے سڈنی میں ہمارے جو پرانے حضرت, جو پہلے میں نے آپ کو عرض کیا, حاجی محمد عفیف صاحب, جس کا تعلق کراچی میں ہے, وہ ادھر پروفیسر تھا یونیورسٹی میں, ابھی ان کی فیملی کراچی میں ہے. تو اس نے محمد عفیف صاحب کو فون کیا کہ تو بھائی یہ جماعت آیا ہے, آپ کے سڈنی میں 1.5 مہینے لگایا ہے, آپ لوگ ان کی نصرت نہیں کیا. کہتے یہ شرم کی بات ہے. کہتے فکر نہیں کرو, ہم آ رہے ہیں. اب آسٹریلیا کے سب سے پہلے 3 دن جماعت بنے برسبن سے. آسٹریلیا کی سب سے پہلی 3 دن جماعت بنے ہیں کہ برسبن سے سڈنی جا رہے ہیں ان جماعت کے ساتھ. تو اس میں ہمارا والد صاحب تھا, ہمارا پھوپھا تھا حاجی صدیق الدین صاحب, اور ڈرائیور جو ہے ایک نوجوان 19 سال کے میں تھا. تو یہ سب سے پہلے 3 جماعت بنے. یہ آسٹریلیا کی پہلی 3 دن کی جماعت, 3 دن جماعت 3 آدمیوں پہ مشتمل. جی ہاں, وہ 3 ساتھی جو ہمارے جماعت والے, ہندوستان جماعت والا ہے. ٹوٹل 6 لوگ جا رہے 6 لوگ جا رہے تھے. ہمارے والد صاحب کے بہت بڑے گاڑی تھے, تو اس میں گاڑی چلا رہے میں گاڑی چلا رہا, میرا والد صاحب باری باری لے رہا تھا, کیونکہ برسبن اور سڈنی 1000 کلومیٹر کا فیصلہ ہے. اس زمانے میں 18 گھنٹہ لگتا تھا مسلسل چلتے, صرف نماز کے لیے رکنا ہے, نماز, پیٹرول ڈالنا, حاجت کو پورا کرنی ہے, بس یہ رکتا. 18 گھنٹہ لگتا تھا. تو ہم چلے آئے ماشاءاللہ. ہم میں تقریباً ظہر کے وقت نکلے تو اگلے صبح پہنچے, راستہ ٹھہر کے. تو وہاں جا کے محمد عفیف صاحب کے گھر پہنچے, کہ وہ ہمارے والد صاحب کے پرانے دوست بھی تھے, واقف تھے. تو جماعت بھی وہاں پہنچے. وہ محمد عفیف صاحب, حاجی محمد عفیف صاحب, تو پورے زبان تو اردو ہے, تو جماعت والا بڑا خوش ہو گیا. تو اس سلسلے سے ماشاءاللہ پھر ان حضرات سے مل کے
जैसे हरकत में बरकत हम कहते हैं, तो वही हुआ था। तो हिजरत व नुसरत का भी वो बात आ गया। तो माशाल्लाह फिर हाजी मोहम्मद हफीज़ साहब ने माशाल्लाह बहुत जमात के साथ लगाया है। फिर जितने इनके पुराना दोस्त वो भी सब ऊपर तबके के लोग हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्योंकि एक प्रोफेसर, उन सब से फिर मुलाकात। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? देखो उस वक्त मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मेरा नौजवान ही चल रहा था भाई, और मुझे गुमान नहीं था कि भाई मैं कभी जब बाहर जा रहा है। उस वक्त ये तस्वर भी नहीं आया, क्योंकि उस वक्त यही फिक्र था कि भाई हम यहाँ कैसे मुसलमान को जोड़ दें। जमात का सब यही फिक्र था, और हम इनके साथ जुड़ गए, तो ज़्यादा इनका फिक्र हमारा फिक्र भी आ गया। तो बड़े लोगों की बात होते थे, मैं तो सुनते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जगह जगह पे जो मुख्तलिफ जगह सिडनी में भाई हफीज़ साहब ने जमात को ले गए, लोगों से मुलाकात भी किए हैं। तो कुछ अरब हज़रात, जितने अरब हज़रात हैं सिडनी में उस वक़्त लेबनीज़ ज़्यादा है, जॉर्डन के कुछ लोग हैं, मिस्री कम है, बाकी जो है वो लीबिया के हैं, ट्यूनिस के हैं, और तुर्की के बहुत लोग बेशुमार। दीन में कोई जोड़ने वाला नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ने 3 दिन लगाए। तो इस 3 दिन लगाने के बरकत से तकरीबन 20 लोग जुड़ गए। 3 दिन में 20 आदमी तैयार हो गए, इस जमात के साथ मिलजुल के काम करने के तैयार हो गए। हरकत में बरकत। तो कुछ अरब हजरात जुड़ गया, एक दिन तुर्की वाला भी जुड़ गया, बाकी सब हिंदुस्तान पाकिस्तानी लोग माशाल्लाह। तो इस तरीके से काम शुरू हुआ। तो क्या बात करते थे वो? बात ये सीधी सी बात ये करते हैं, देखो भाई हम मुसलमान हैं, जा भी रहे हैं, हमने मुसलमान के शक्ल में, मुसलमान के आदात में अपने घर में लाना, माहौल बनानी है। फिर जिस जगह हम रह रहे हैं वो ठीक है, जैसा माहौल है बाहर, अपने घर के अंदर। उस वक्त सिडनी में मस्जिद भी नहीं था कि भाई हमने मस्जिद कायम करना है। तो हाजी मोहम्मद हफीज़ साहब उस वक्त भी इरादा किया कि मैं मस्जिद बनाऊंगे इस जमात के कहने पे, इनके दुआ के बरकत से। तो इस वक्त में वही मस्जिद कॉमनवेल्थ स्ट्रीट के नाम से सिडनी मस्जिद कहलाया जाता है, जो सेंट्रल सिटी के अंदर। अगर आप पूछिएगा इसकी कीमत, जो वो बना था 1976 में, सिडनी के सबसे पहले मस्जिद जिस जगह पे है वो सेंट्रल सिडनी के है, सामने आपको पूरा सिडनी हार्बर नज़र आता है सब कुछ। इस वक्त में 30 करोड़ की कीमत उस जगह के है, अंदाज़ा लगाइए। उस ज़माने में हाजी हफीज़ साहब ने $26,000 में खरीद दिए जगह। वो 300 मिलियन US डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ये हाजी हफीज़ साहब ने बनाई। उसने फिर अपने माँ बाप के नाम के वक्फ किया, सिलसिले से वो अब जारी है। तो ये उस जमात की बरकत थी, ये सब जमात के बरकत से। तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया 3 दिन से पहले और 3 दिन के बाद? उस वक्त पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 19 साल की उम्र था, नौजवान। हम लोग पहले भी नमाज़ पढ़ रहा था, अभी भी नमाज़ पढ़ रहा है। जमात के वजह से इनके प्यार मोहब्बत जो मिली है ना, वो तो नहीं भूल सकते। प्यार मोहब्बत और इनके दुआ के जो असर कि भाई ये लोग आए सबके लिए, किसी के लिए नहीं, ये अभी तक मेरे ये चलते हैं, क्योंकि इनके मेहनत से माशाल्लाह ये ऑस्ट्रेलिया में काम उठ कर रहे होंगे। फिर वो लोग फिर सिडनी में माशाल्लाह काफ़ी लोग जुड़ गया। हम लोग वापस आए अपने 3 दिन करने के बाद। देखिए मेरे वालिद साहब से कॉन्टेक्ट रखते हैं। फिर वो सिडनी वाले कहते भाई हम मेलबर्न जा रहे हैं। तो हमारा दोस्त, मेरे वालिद साहब का एक और दोस्त भी होता था मेलबर्न में, वो असल में हिंदुस्तान बेंगलोर के ताल्लुक़ है, वो डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। यकीन करें इस वक्त माशाल्लाह डॉक्टर मोहब्बुल्लाह साहब हयात है, उसको उम्र अब हो गई 92। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर मोहब्बुल्लाह साहब। डॉक्टर मोहब्बुल्लाह, वो बेंगलोर के रहने वाला है। उसने फिर मेलबर्न में जमात को रिसीव किया, क्योंकि हमने इसको भेजा है बाई ट्रेन। सिडनी से मेलबर्न गए, तो उसने स्टेशन से रिसीव किया, इनके घर में रख के वहाँ से जमात चलते रहे पूरे मेलबर्न के अतराफ में। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिडनी में हुआ, इनके मेहनत मशक्क़त से और इनकी मुलाकात जो बड़ा तबके के लोग की, इनके ज़रिए से माशाल्लाह जमात का काम उठ गया।
उस वक्त वो जमात पहुंचा था, हमारे एक और दोस्त भी है, वो भी पाकिस्तान के हैं, तो जवेद आजम साहब उसका नाम है, अभी तक जमात में जुड़ा है। वो उस वक्त पढ़ रहा था मेलबर्न में, वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। तो वो जमात मिल गया, तो उसके साथ रोज़ माशाल्लाह इनके साथ गश्त, उठना बैठना, क्योंकि इनकी ज़बान भी अपने प्यारी। तो इस तरीके से माशाल्लाह जमात की शक्ल बन गया, जमात का काम शुरू हो गया। और इस वक्त हमारा जो पूरे ऑस्ट्रेलिया का अमीर समझ लें, शेख मोहताज़ अलीसी, वो शेख मोहताज़ अलीसी है, पूरी दुनिया का नाम है माशाल्लाह, वो मिस्र के रहने वाला है। तो वहाँ उसके बड़ा भाई भी है शेख महमूद, उस वक्त वो भी पढ़ा था इंजीनियरिंग में, जवेद आज़म से वाकिफ़। तो जवेद आज़म साहब ने जमात को उसको भी बनाया, उस वक्त पढ़ रहा था मेलबर्न यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में। 76 की बात कर रहे हैं, 72 की बात कर रहे हैं मैं सब। अब ये जितने जमात जो 4 महीने वो 72 की बात कर रहे हैं। फिर वो जमात माशाल्लाह ने मेलबर्न में 1 महीने में वक्त लगाया, खूब काम किया। तो एक मस्जिद तब्दील होने वाले थे हार्डलबर्ग, जो तुर्की वाला है, तो मस्जिद बन गया उसी वक्त माशाल्लाह। इन लोगों ने चर्च खरीद के मस्जिद बना दिया। वो जमात जाके सबसे पहले इन लोगों ने जमात के शक्ल जाकर बैठ कर दुआ मांगे, वो इन लोगों ने इमामत कराई है, कि उस वक्त तुर्की वाले कोई इमाम नहीं था, जमात ने इमामत कराया। और वह इस मस्जिद में जो मुझे अब याद है तकरीबन 10-12 दिन उस मस्जिद में अपना मरकज़ बनाए। अब साथ साथ में जो अरब वाला कहते हैं तुर्की वाला कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? अब अरब वाला में तुर्की में मुकाबला सदियों से चलते हैं माशाल्लाह, तारीख में लिख के गई है। तो उसी वक्त में अरब हजरात ने प्रेस्टन में जगह खरीदे मस्जिद बनाने के लिए, तो जमात ने वहाँ से उठा के उधर भी ले गया। अब इनके पास सिलसिला चल रहा है। अब इनके हरकत और बरकत से जमात के काम उठकर हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो काम जुड़ गया। पूरे ऑस्ट्रेलिया में फिर इन्होंने सफ़र किया। तो इनकी जब वापसी हुई तो वो वापसी ब्रिस्बेन से हुआ। इन लोगों ने मेलबर्न में काम की, फिर वहाँ जाकर एडलेड में भी काम किया, क्योंकि एडलेड मस्जिद था पहले से, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, जो सबसे पहले बना है। तो वहाँ एक इंडोनेशियन इमाम था, जिसका नाम था इमाम सकाका। काम से कुछ नावाकिफ़ था, लेकिन वो बहरहाल वो हिफ्ज़ कुरान था, हाफिज़ था, और अपना मेहनत अपने तौर पे करते रहे। तो जमात में वहाँ जाकर 10 दिन उधर भी किया, फिर किताबें भी दिए हैं, फ़ज़ाइल अमाल, कुछ और किताब भी। तो इमाम सकाका ने वहाँ जाके ज़िम्मा लिया कि ये काम में कर लेंगे, क्योंकि उस ज़माने में कोलंबो प्लेन चलते थे, एक कोलंबो प्लेन चलते पूरे जो हमारा ब्रिटिश के ज़माने से चल रहे कि भाई जगह जगह से लोग जाके तालीम याफ्त कर लेते हैं। तो कोलंबो प्लेन से लोग आते इधर से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर यूनिवर्सिटी जाते ऑस्ट्रेलिया में। तो कुछ लोग उसमें आए, तो कहते अभी इंडोनेशिया और मलेशिया से कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इनको भी इंशाल्लाह इस काम पे लगा देंगे। तो वो इमाम साहब ने कहा, तो इस तरीके से माशाल्लाह हरकत और बरकत की वजह से 4 जगह में माशाल्लाह इन जमात के हरकत और बरकत, इनके मेहनत, मशक्क़त और दुआ से काम शुरू हो गया। अब तकरीबन इनके 4 महीना हो रहे हैं। अब वापस आए ब्रिस्बेन, तो मेरे वालिद साहब से इस वक्त बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गया। तो हमारे घर पे मेरे वालिद साहब इनको दावत की है, तो हम सब भाई बहन सब बैठा था, खाना खा रहा था। तो फिर जो अमीर साहब मेरे वालिद साहब से कहा, देखो हज़रत, जब से हमारे आप लोग हमारा मदद कर रहे हैं, अल्फाज यही था मुझे अभी तक याद, कि अल्लाह ताला इस काम के लिए चुने हैं आप लोगों के 3 दिन चलने से वजह से हमारा काम चल पड़ा है। उससे पहले 1.5 महीने हमारा ज़ाया तो नहीं हो कि हमने अपने वक्त लगाने थे, लेकिन आप लोग के आने के वजह से लोगों से मिलने मिलाने में काम उड़ गया। हम चाहते हैं अब हम वापस जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कोई इस काम के लिए ले जाए, जिसका हमारा दावत होता है 4 महीने के लिए। जमात वालों ने तकाजा किया कि हमें कोई वसूली दे दे।
تو میرے والد صاحب ان کو دیکھنے لگے کہتے ابھی میرے 3 جو بیٹے ہیں اب 20 سال ہو گئے ان کی شادی ہوئی ہے. میرے 3 بھائی کے ایک ساتھ میں شادی ہوا. کہتے جو 3 چھوٹے ہیں وہ ابھی اسکول میں جا رہے ہیں. مجھے دیکھ رہے کہتے یہ واحد آدمی ہے جو ہمارے لیے کماتے ہیں کیونکہ میں ٹرک کو بلڈوز وغیرہ سب کچھ چلاتے ہیں کیونکہ میرا کنسٹرکشن بزنس ہے. تو جو میں روز کماتے ہیں میں گھر جا کے والد صاحب کو پیش کرتے تھے. تو وہ کہتے بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ جائیں گے میرے پھر مسئلے بن جائیں گے. پھر ان جماعت نے کہا ٹھیک ہے ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. اگلے دن جمعہ تھا تو سب لوگ ہم یہ جمعہ پہ گئے. پھر جماعت والا نے, میرے امام صاحب بھی تھا, اس نے کہا پھر جماعت والا آیا وہ تقریر کریں گے, جمعہ بھی پڑھائیں گے. تو جمعہ نماز کے بعد تقریباً 20 منٹ تک ان لوگوں نے دعا مانگی ہے. انسان کو رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ میں اس جگہ سے ہمیں کوئی آدمی کو دے کہ اس کام کو سیکھ لے اور آ کے کام کر دے. جماعت والوں نے جمعے کے بعد جمعہ انہوں نے پڑھایا, جماعت میں سے کسی جمعہ خطبہ دیے ہیں, پھر نماز پڑھایا ہے. اس کے بعد جو حاج نظام الدین صاحب جو بہار کے ہیں اس نے دعا مانگی ہے اور وہ اللہ والا آدمی تھا. تو اس نے کہا بھائی ہم نے یہاں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے لے جانے ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو سب آمین کے بولنے والے تو ہیں پیچھے. تو اگر یہ جمعہ ہے منڈے ان کو جانا تھا آگے ڈاون, کیونکہ واپسی وہ ایک اس زمانے 1973 میں اتنا جو سپرسونک جیٹ نہیں جیسا اب ہے کہ ایک بیٹھ جاؤ پھر 16 گھنٹے سفر کرتے. اس زمانے میں 707 چلتے تھے, 707. اس کی جو ڈسٹینس چلتے تھے نا, اس کے تیل جو ڈالتے ہیں 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سفر کر سکتے. وہ برسبن کے ڈاون جو فلائٹ ہے وہ 4.5 گھنٹے کے ہے. تو چلو بہرحال تو اب سنڈے آ گیا, جماعت والا ہمارے دروازے پہ آ گیا وصولی کے لیے. ابھی ہم کہتے ہیں وصولی کے لیے. تو میرے والد صاحب بھائی اب میرے پیچھے چھوڑ دو یار, تو میرے ایک بچے ہیں اس کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں. تو جماعت والے میں اپنے ماشاء اللہ پھر آگے محبت سے ان کو سمجھائے, تو آ کے میرے والد صاحب مان گیا. آپ کو بھیجنے کے لیے مان گیا. کہتے ہیں میں بھیج دیں گے لیکن صرف 4 مہینے کے لیے, پھر آپ نے اس کو واپس کرنی ہے, یہ شرط. کہتے ٹھیک ہے, یہ مان گیا. اب وہ کہتے اتنے جلدی اس کا پاسپورٹ نہیں بنیں گے, یہ نہیں کریں گے. چلو یہ بھائی ہم اپنے فلائٹ جو ہے 1 ہفتے پیچھے کر دیں گے. اب وہ تیاری شروع ہو گیا. میں تو کبھی برسبن سے باہر نہیں نکلے جب تک سڈنی نہیں جاتے, کبھی مطلب کیمبرا اپنا آسٹریلیا کے اندر ملک سے باہر جانا وہ تصور بھی نہیں تھا. تو بہرحال والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو اس نے منڈے جا کے پھر پاسپورٹ بنانا شروع ہو گیا. اس زمانہ بڑا آسان ہوتا تھا, وہ ہاتھ سے لکھتے تھے. کمیٹر زمانہ آئی نہیں اس وقت, کہ 1972 کی بات ہے. ہاتھ سے بنتے تھے. بس والد صاحب نے میرے برتھ سرٹیفکیٹ لے گیا, 3 فوٹو لے گیا. وہاں جا کے پھر اس زمانے میں $65 لگتا تھا اس کی فیس, ایمرجنسی فیس, ورنہ صرف $20 لگتے تھا. لیکن ایمرجنسی پاسپورٹ بننا, پھر بن گیا. اور پھر منگل تک میرا پاسپورٹ آ گیا. تو جماعت والوں کو بتا دے پاسپورٹ آ گیا, لیکن ان کو سیٹ نہیں مل رہا تھا. تو آگے ان کو ڈاون جانا تھا, تو سیٹ بکنگ ہو چکے ہیں. تو ہم لوگ وہاں سے نکلے سنیچر کو, کرتے کرتے ملنے میں آنے میں ان کا فلائٹ چڑھ گیا, میں پیچھے رہ گیا. ہمارا بھائی نے تھوڑا تماشا کیا تو غلط راستے سے گئے, فلائٹ چھوٹ گئے. چھوٹ گیا اور جماعت چلے گئی. ان کے فلائٹ تو بکنگ 2 دفعہ کینسل ہو جائے گی, ان کے جماعت ہوتے ہیں. تو جماعت چلے گیا, رو کے نکل گیا. میرے ہاتھ سے گئی, جو ہم نے کمایا 4 مہینے میرے ہاتھ سے گئی. اچھا تو ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, دیکھو جہاز اڑ گیا. اب میرے والد سب غصہ ہے, وہ تو تھے پنجابی ہیں, سب کو گالی دے اسی وقت کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرا اپنے ساتھی سے نہیں ملاقات ہو سکے. چلو بہرحال پھر وہ ایئرپورٹ والے کے پاس گئی,
इन लोगों का देखो, फिक्र नहीं करो, 4 घंटे की फ़्लाइट, एक स्पेशल फ़्लाइट जा रहे हैं डावन, जो शेड्यूल नहीं है। एक स्पेशल फ़्लाइट अभी पता चले वो तैयार हुआ, हमने आपको सीट इस पे लगा देंगे। अच्छा, तो ये हुआ। तो हमने घर नहीं गए, उधर एयरपोर्ट में सामान बुक कर दिया, ये हो गया, सब हो गया, सबसे मुलाकात हो गई, सब वापस गए। वाली साहब मेरे साथ ठहर गए, ट्रेन जहाज़ पे मुझे सवार कर दिया, रोड होकर निकल गया। उस फ्लाइट में जिधर मुझे सीट मिले, एक ऑस्ट्रेलियन आदमी था। वो पिछले उसके है क्या कहते हैं इसको, अभी उसका नाम है, उसका नाम अभी मुझे याद है, मिस्टर रूडी फाइबेंगा, डच। वो हमारे साथ बैठ गया। तो 4 घंटे की फ़्लाइट हो गए। तो हम बैठ गए। कहते ये आप क्यों रो रहे हैं? कहते मैं पहले दफ़ा अपने घर से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये सवाल जवाब हमारे चल रहे हैं आगे 4 घंटे तक। मैंने कहा भाई एक ग्रुप आया है इंडिया से, इसलिए आए हैं, हमें अपना दीन सिखाने के लिए आए हैं। वो हमें निकलते हैं दीन सीखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके आँख में आंसू आए। कहते योर पेरेंट्स, कहते आई हैव वन फादर, माय मदर हैज पास्ड अवे। मैं कहा मेरे अम्मी तो मरूम हो गया, मेरे वालिद साहब ने मुझे इज्जत के साथ भेज दिया, लेकिन रोए बहुत। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त है, कम रोते, लेकिन दिल तो नरम है। तो उसके रोने शुरू हो गया। मैंने कहा मिस्टर फागिर में, व्हाई आर यू क्राइंग? कहते व्हाट यू आर टॉकिंग इट्स अफेक्टेड माय हार्ट। He was a non-Muslim. Non-Muslim. He is a Dutch Christian. लेकिन हमारे गुफ्तगू से चल रहे हैं, आगे भी बात हो रहे हैं। तो मुझसे पूछा आप आगे कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा आप अभी डावन से उतर जाएंगे, वहाँ 3 दिन क़याम है, फिर डावन से सिंगापुर। कहते मैं भी सिंगापुर जा रहे हैं। फिर सिंगापुर हमने वहाँ आगे बर्मा जाना है। जमात ने पहले अपने रूट दिखाया, तो फिर सिंगापुर भी 3 दिन इनके सिलसिला, क्योंकि सिंगापुर में इनके बर्मा का वीज़ा लगाना था। बर्मा का जमात जब हज़रत ने बनाई है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कि बर्मा वीज़ा लगाना किसी जमात बर्मा 10 साल से पहले गई नहीं है, हिंदुस्तान से पाबंदी लगाए हुए हैं। लेकिन कहते हैं आप लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मुमकिन है आप जाके वहाँ अप्लाई कर दें। तो ऑस्ट्रेलिया से पता चला जब बर्मा में इजाज़त नहीं थी जमात को, और हज़रत ने कहा, इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि बर्मा के अंदर। ठीक। तो उसने आके हमें रिसीव किया। तो मिस्टर रूडी फाइबेंगा ने उसको कहा कि तो प्लीज़ लुक आफ्टर दिस यंग मैन, ही सेड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो शमसुद्दीन कहता है ही इज़ आल्सो माय कज़न, ऑफ कोर्स आई विल लुक आफ्टर हिम। तो ये हुआ। अब शमसुद्दीन ने मुझे आके जिधर जमात ठहरा पहुँचा दिया। जमात वाले के चेहरे पे इतना मुस्कुराए, इतना खुश, इतना रोना कि जो चढ़ गया आ गए वापस अल्लाह ताला में। वो कहते भाई गई तो गई, इनको नहीं पता था कि भाई हम आ रहे हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब का हमेशा नियत पक्का होता है। हमने अल्लाह से ये बताया गया कि हमने ठीक है एक बेटे भेज देंगे 4 महीने के वास्ते। तो उसने हर हाल पे, हर चीज़ पे उसने की कि भाई पहुँच जा। मैं पहुँच गया। तो एक इंडोनेशियन फैमिली के घर के नीचे इन लोगों ने जगह बनाया, गराज, तो जमात को वाटर आया है। तो डावन में काफ़ी इंडोनेशियन मलेशियन हजरात हैं, क्योंकि नज़दीक है, इनका सिलसिला फिशरमैन भी होते थे और काफ़ी इनके बिजनेस चलते थे। तो फिर इनसे माशाल्लाह काम भी हुई है। फिर एक बांग्लादेश का आदमी है, प्रोफेसर नूरुल हक। उसने कहा देखो आपके जमात के आने के बरकत से 2 दिन पहले पिछले 2 साल से हमने नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमें जगह दे अपना मस्जिद बनाने के लिए। बताया गया जमात वालों को कि भाई 2 दिन पहले गवर्नर ने हमें मंजूरी कर दिया और हमें जगह नाज़िल कर दिया। हम चाहते हैं कि आपकी जमात आके जगह देख ले, मसला बचा के नमाज पढ़ ले। अब देखो अल्लाह ताला किस किस से काम ले
وہ کس جگہ میں قبول کرتے ہیں. یہ جماعت کے برکت سے جتنے مساجد جتنے مسلح میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے، ان کے حرکت اور برکت، ان کے دعا، ان کے محنت و مشقت کی وجہ سے یہ پورے آسٹریلیا میں مسلمان آباد ہوئی ہے اور دین کے لائن پہ آیا ہے. تو چلتے چلتے پھر ہم وہاں جا کے کیسرین جگہ کے نام ہے، تو ہم لوگ وہاں سے اس زمانے میں یہ شہر سے بہت دور، جس کو آپ جنگل کہتے ہیں. آج کے زمانے میں وہ شہر کے اندر اس کو کہتے ہیں. اور 2 ایکڑ زمین دیے ہیں گورنمنٹ نے، 2 ایکڑ کی زمین دیے ہیں. کتنے مرلہ ہو گئے اندازہ لیں؟ 16 کا نام. مسجد ماشاءاللہ 3 دفعہ ایکسٹینشن بھی ہو چکے ہیں. اس وقت ڈارون میں تقریباً 3,500-4,000 ماشاءاللہ مسلمان اسی جگہ پہ ہے. ہر جمعہ پہ 600-700. ابھی پچھلے 4 سال ہوا دوسری جگہ پہ دوسرے مسجد ماشاءاللہ آباد ہوئی ہے، ضرورت کے لحاظ ہو گئی. یہ وہ جماعت کی برکت سب یہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کام اس وقت آسٹریلیا ہو گئے پچھلے 42 ایئرز سے، اس جماعت کے بدولت سے اور ان کے جولے میں یہ سب لکھے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اچھا جی، آپ ڈارون سے پھر ہمارے چل پڑے سنگاپور. تو سنگاپور مرکز تھا، تو ہم مرکز پہنچ گیا. تو وہاں کافی آرام ہمیں ملے. تو ان لوگ حضرات نے سارا پاسپورٹ لے گیا ان کے برما ایمبیسی پہ، وہاں جا کے پھر درخواست دیا. 24 آورز میں مل گیا. جماعت بڑا خوش تھے، کہتے بھائی ہمارے تو لگنا نہیں تھا کہ آسٹریلین پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھا. تو ان تینوں کے حضرات کا ویزا لگ گیا، ٹکٹ بنا دیا. ان کے ٹکٹ آلریڈی بنا تھا، لیکن وہ صرف اس کو جیسے آپ پہلے پرچے نہیں ڈالتے اس میں لکھتے تھے کنفرم ہو چکے ہیں. تو چلو فلائٹ ہو گیا. اب ہم لوگ رات کو سنگاپور کے ٹائم کے مطابق سے 8:30 کا وقت تھا. ہم پہنچ کے رینگون میں 8:30 بجے رات کو. اچھا، برما میں. اب آپ کا حیرت کے بعد آپ کو سناتے ہیں. میں نے پہلے عرض کی یہ جماعت، کوئی جماعت برما میں 10 سال سے آئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حکومت آئے ہیں نا وہ کمیونسٹ حکومت آیا. ہر جگہ ان لوگوں نے دین کو ختم کرنے کی ان لوگوں نے ارادہ بنائی ہے. لیکن برما میں جو رینگون جو سینٹرل سٹی ہے، جو کیپٹل ہے، جو مجھے بتائی گئی ہے کہ اس وقت سے جو ہندوستان سے لوگ گئی، ایک جگہ ہے ہندوستان راندیر سورت کے پاس. تو راندیر والا نے برما میں اپنے بزنس بنائے ہیں، کپڑا کی ہے، یہ گجراتی لوگ ہیں. تو اللہ کے کرم میں جہاں جہاں گجراتی حضرات پہنچتے ہیں، پیسے ماشاءاللہ ان کے کام ہیں پیسے بنانے کے، جیسے ہمارا یہاں مہمان چلتی ہے. لیکن ایک بات، ایک خوبی ہے ان میں، جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اہل شان مسجد قائم کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر امام اپنے کو لے کے آتے ہیں، اس ساتھ ساتھ مدرسے بناتے ہیں. تو اللہ کے کرم ہے ہم رینگون پہنچے. اب آپ کا حیرت کی بات سننی ہے. ہمارے استقبال کے لیے جب جہاز اترے اور ہم باہر نکلے، 1,500 مسلمان ایئرپورٹ آیا اس جماعت کو استقبال کرنے کے لیے. 1,500. اور میں نے آج دنیا اس وقت تک میں نے کبھی 1,500 مسلمان دیکھے نہیں ہیں. اور جو وہاں کے امیر حضرت مولانا محمد صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈربن سے فارغ ہیں، اس جماعت کو وصول کیا بڑا پیار محبت شفقت کے ساتھ. وہ جماعت نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی ایک ہے جو میں سوٹ بوٹ پہن رہا تھا. اس وقت میں سوٹ بوٹ پہن. آپ سوٹ پہن کے آ رہے تھے؟ یہی ہمارا لباس تھا. میرے پاس پرانا فلم فوٹو ہے لیکن اب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، بولے آپ یقین نہیں کرتے. چلو چلتے چلتے اب وہاں سے تقریباً 10:30 بجے ہم جامع مسجد رینگون پہنچے. اب آپ کو پہلے بتایا اس جماعت کے آنے کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ انتظام کی، کیونکہ سنگاپور والے نے ان کی اطلاع دیا کہ جماعت کو ویزا مل گیا، فلانا فلائٹ پہ فلانا تاریخ پہ پہنچ رہے. جامع مسجد رینگون
کہ تعداد بیٹھ سکتے ہیں 10,500. 10,500 کی کیپیسٹی. جی ہاں, وہ آپ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھا. اندازہ لگائیے, بیٹھنے کے جو صرف بنتے تھے اس کے لیے 10,500 آدمی آ سکتے تھے. جماعت کو ملنے کے لیے, ان کے بعد سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھا, کھڑے ہو گئے سارے لوگ. تو ہمارا حضرات جو ساتھ تھے, ان لوگوں نے تقریباً اندازہ لگایا کہ بھائی اس میں 15,000 لوگ بیان سننے کے لیے آئے. تو بیان ہمارا بھائی عبدالحفیظ صاحب نے پہلے کی ہے اردو میں. تو جو واقع امیر صاحب ہیں مولانا محمد صالح صاحب, اس نے اردو سے برمیز میں ترجمہ کیا, کیونکہ آدھا مجمع تو برمیز بولنے والے. تو گھنٹے کا بیان ہوا تو ماشاءاللہ ہو گیا. اب جواب بولا میرے ہاتھ کھینچے, اسٹیج پہ آ گیا, کچھ بولو. میں نے کہا بھائی اتنے مجمع میں نے کبھی دیکھے زندگی میں, مجھے ان کے ساتھ کیا مجھے بولنے کا کہہ رہے ہیں, مجھے بولنا آتے ہی نہیں تو میں کیا بولوں. میں نے سے یہ کہا کہ السلام علیکم, my name is Nizam Ahmad Deen, I'm from Brisbane, Australia, and I've come to meet you. السلام علیکم. بس اب رونا ہو گیا. اتنا مجمع دیکھ کے بھائی انسان کے جو پہلے دفعہ سوچ لیا آپ, ایسا ہوتا ہے جیسے کسی انسان پہلے جا کر مکہ میں شریف کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر کیا آئیں گے, زبان تو بند ہے, جو سامنے نظر آ رہے اس پر صرف یہی ہے کہ بھائی دل کے بعد اوپر آئیں گے اور رونا آ جائیں گے. میرے ساتھ یہی حال ہوا. بہرحال ماشاءاللہ چلے گئے. پھر پورے ماشاءاللہ قافلے چل رہے ہیں, مسجد سے نکلنے میں گھنٹے لگے ہیں. لوگ مسافہ کرنا چاہتے ہیں ہر ایک سے. ہمارا ہاتھ تقریباً تھک گئے ہو گئے. تو میں حضرت جماعت والے کہا بھائی 2 ہاتھ نہ لگائے, بس ایک ہاتھ کرو. وہ یوں کرتے رہے, ملانے کی شکل نہیں تھا. چلو بات کو ہم بیٹھ گئے گھروں میں. پھر آگے جا کے پھر قیام کی جگہ مرکز پہ, تو وہاں جا کے تقریباً 12 بج گیا تھا جب ہم وہاں مرکز پہنچ گئے. تو ماشاءاللہ دسترخوان ہم نے کبھی ایسے کبھی دیکھے نہیں زندگی میں. تو اس میں تقریباً 40 لوگ تھے جس کو حضرت نے ان کو دعوت دی ہے جماعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھے. کافی جو واقع رئیس لوگ ہیں, جو علماء حضرات ہیں, جو جماعت کے ساتھی ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں. تو ماشاءاللہ کھانا ہو گیا. تقریباً 1 بجے ہمیں بستر مل گیا. چلو سو گیا. اس وقت صبح ہوتے تھے 6 بجے, 4.5 گھنٹے پورا نیند ہوئی ہے. نماز ہو گیا, اذان ہو گیا, نماز ہو گیا. اب ہم وہاں سے رنگون سٹی میں جا رہے ہیں. تو جماعت کو تقسیم کر دیا. اتنے جگہ بیان کرنے میں ان کے صرف 7 ڈیز کے ویزے ملے. اور میں آپ کو عرض کر رہا کہ بھائی رنگون میں اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ مسلمان 72 میں. اب اس کے ایک کوٹا ہو گیا کیونکہ سب نکل چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان لوگ ادھر لے گئے ادھر لے گیا, مجھے اکیلے نہیں چھوڑتے تھے. اچھا پھر ایک یونیورسٹی پہنچ گئے. تو ہمارا ساتھی کہتے بھائی چلا آپ کے باری ہے. میں نے بولنے شروع ہو گیا. سب کہتے بھائی کیا بول رہے ہیں, زبان کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. تو ہمارے انگلش سے رنگون انگلش سے رنگون کی زبان میں ترجمہ ہو رہے کہ میرے پکا آسٹریلین زبان, اور میں تیز بولتے تھے اس زمانے میں. ہمیں آہستہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہم تو آسٹریلیا والے. تو چلتے چلتے ماشاءاللہ کام ہو گیا. تو کافی ماشاءاللہ ملاقات بھی ہو گیا, بات بھی ہو گیا. ہم نے اتنے بتایا جو جماعت آیا ہے ان لوگوں کے ساتھ 4 مہینے لگایا, ہمارا 3 دن کی جماعت اس طرح ہوا. بس وہی کارگزاری ہم نے اتنے سنانے تھیں. 15-20 منٹ ہمارے بات ختم ہو گیا. پھر جناب سب پروفیسرز آیا ملنے کے لیے, جو وہاں کے بڑا لوگ, برمیز لوگ بھی آئے ملنے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں عجیب بات ہے, ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ آیا اس گروپ کے استقبال کرنے کے لیے. تو ہم بھی دیکھیں, ہم بھی جا کے دیکھ لیں. تو 2-3 ان کے جو وائس چانسلر ہیں, چانسلر صاحب, وہ درست تھے بہت. اگر میں آپ کو بتائے کہ
اتنا اچھے طریقے سے جماعت والوں کو ہمیں ملاقات کی ہے جیسے اپنے بھائی سے. وہ بدھسٹ ہے اور بدھسٹ چانسلر تھے یونیورسٹی. چانسلر اور وائس دونوں بدھسٹ تھے. وہ مسلمان کافی ماشاءاللہ کام کرتے ادھر یونیورسٹی میں، پروفیسر وغیرہ تو ملتے جلتے. جی جی. لیکن ان لوگوں نے کبھی بتایا نہیں کہ بھائی یہ دین کا کیا سلسلہ. تو یہ وائس چانسلر مجھ سے بات کر رہا تھے کیونکہ وہ آسٹریلیا سے فارغ ہوا. اچھا. بہت پہلے کی زبان کی بات. تو اس کے اپنے انگلش میں اپنے آسٹریلین لینگویج میں شروع ہو گیا. تو میں تو خوش ہو گیا، میں اپنے آسٹریلیا والے مل گیا. وہ میرے سے چھوڑتے نہیں. تو کافی دیر تک ہم نے آگے بات کی ہے. تو پھر ان لوگوں نے پھر کھانے کا انتظام بھی کیا یونیورسٹی کے اندر. ان کے حضرات بھی سب کو بلایا. تو ہمارے جو جماعت کا ساتھی تھا بھائی عبدالحفیظ صاحب، ہم بیٹھ گئے کھانے پہ. تو وہ لوگ چھوڑتے نہیں ہمیں، کہتے نہیں وی ہیو، ابھی اگر آپ کو پرمیشن سے، آپ کو اجازت سے ایک سیمینار ہے آج، جس کو آج کہتے کمپیریٹیو ریلیجن. اس زمانے کمپیریٹیو ریلیجن کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ کہتے یہ دنیا سے لوگ آئے ہیں ایک سیمینار کے لیے. کرسچینٹی، بدھزم، اپنے ہندوازم، صوفیزم کے نام سے. تو آپ کہتے ہیں میں سوٹ ووٹ پہن رہا تھا. کہتے پروفیسر، دس ینگ پروفیسر از آلسو ویلکم. عبدالحفیظ صاحب اپنے سوال کے میں جیسا اپنا لباس، کہتے یو مسٹ ویلکم. کہ وہ تو ماشاء اللہ سب سے بڑا پڑھے لکھے آدمی وہی ہے، اس انجینئر تھا. تو وہاں ہو گیا ماشاء اللہ. تو سیمینار ہمیں 10 منٹ کا موقع دیا کہ پورے مجمع میں بات چلانے کے لیے. تو وائس چانسلر صاحب نے خود ان کو تعارف کرائی. تو عبدالحفیظ صاحب نے 5-6 منٹ میں اپنے دین کے مقصد سب کے سامنے بتائے گئی ہیں. وہ صوفی والے بھی بیٹھے تھے. وہ ایران سے آئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، جیسے ڈلیوش ان کے سٹار. تو ان کو اپنا بنانے کے لیے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالی ہے کہ یہ صوفی والے اس کے پاس آ کے پھر ماشاء اللہ ہاتھ ملائے. اس نے 2-3 جملہ ماشاء اللہ فارسی میں کیا ہے جو اپنے بڑوں نے سکھائی ہوئی ان کے ماشاء اللہ. تو یہ سب جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شروع ہو گیا. اب الفیظ صاحب میرے ہاتھ پکڑ کے ادھر 2 منٹ آپ اپنا پیشی دے دو. تو وائس چانسلر صاحب آئے ہمارے پاس، کہتے دس از مائی فرینڈ فرام آسٹریلیا. یہی الفاظ. اب دیکھو میرا ملاقات صرف 3 گھنٹے پہلے ہوا. وہ یہ چانسلر رینگون یونیورسٹی ہے جس میں برٹش زمانے سے چلے آ رہے ہیں. کہتے دس از مائی ینگ فرینڈ ہو ہیز کم فرام برسبن آسٹریلیا. پلیز لسن ٹو واٹ ہی ہیز ٹو سے. تو میں نے انگلش میں 2 منٹ وہی کارگزاری پیش کیے جو پہلے کیا. تو پہلے سائلنس تھا، پھر یہ وائس چانسلر صاحب کھڑے ہو کے، پھر 2000 آدمی کھڑے ہو گئے. یہ بھی ہوا. اب وائس چانسلر صاحب نے جماعت سے مل کے جب یہ ختم ہو گیا ہمیں باہر لے گیا. اب رینگون یونیورسٹی میں جماعت کا کوئی شکل نہیں تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے ان کے مخالف کہ دین یہاں نہیں چلے. وائس چانسلر صاحب نے جماعت والوں سے 2-3 جو ہمارے جو واقع جو استاد ہیں نا، جو پروفیسرز ہیں، وہ جماعت والے سے عبدالحفیظ صاحب سے کہ دیکھو آپ کے بات سے مجھے اتنا متاثر ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ادارہ بن جائے جس موضوع پہ یہ سب لوگ دنیا سے آیا ہے، کمپیریٹیو ریلیجن میں ایک جگہ بنا جائے. ہمیں بہت اچھے لگے. آج جی ہاں، پھر وہ جماعت والا نے ہمیں بعد میں یہ بات سننا ہے کہ وہاں جا کے جماعت خانہ بن گیا یونیورسٹی میں. اچھا، یہ حرکت برکت سے. چلو واپس آئے. اب ہم پروگرام بنائے، ایک جگہ بنائے، ان لوگوں نے اجتماع بنایا جس کے جگہ آپ کو پتیلے کہتے ہیں. اور وہ رینگون سے 6 گھنٹے کے ریل گاڑی چلتے تھے، وہاں ہوائی جہاز نہیں چلتے. کیا نام تھا اس جگہ کا؟ اصل جگہ مینڈلائی. وہ پوری دنیا میں مشہور ہے
کہ وہاں بھی ایک جگہ ہے, ایک لیک پہ بنے ہوئے ہیں مینڈلئی, اور اس کو کہتے ہیں دا لنڈن آف دی ایسٹ. کے زمانے میں جب برٹش نے برما کا قبضہ کیا ہوا, ان لوگوں نے لندن کی شکل میں پورے جگہ بنائے ہیں, یونیورسٹی جیسے کیمبرج بنایا ہے. تو مینڈلئی یونیورسٹی وہی بات ہوئی ہے. اور تھوڑے سے آگے ایک جگہ پتیلا وہاں اجتماع بنائے ہیں. تو ہم مینڈلئی پہنچے تو وہاں جماعت کے سلسلے میں ملنے منانے میں ایسا پورے دن لگ گیا. اگلے صبح ہم وہاں مینڈلئی پہنچے. تو مینڈلئی میں سب سے پہلے میں نے اجتماع دیکھی ہے. تو اس پتیلا میں 35,000 مسلمان جمع ہوا اجتماع کے موقع پہ. یہ 1972 کی بات ہے. کہاں پہ؟ پتیلا مینڈلئی کے ساتھ برما میں. 3 ہی وہاں تھا. ہمارے جماعت سے اتنا ان لوگ نے بیانات بات کرائی ہے, زبان ختم ہو گیا. بولتے 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 زبان بھی ختم ہو گیا. 3 دن میں ہم نے مشکل سے 6 گھنٹے سویا, صبح سے لے کے صبح تک بیان, ملنے ملانا, جانا قریب جگہ, مستورات, یوں فلاں. کیونکہ مجھے بھی انگلش والا سب پکھ لیتے, وہ سب لوگ کوشش کرتے انگلش بولنے کے ہمارا اسٹینڈرڈ کی, لیکن ہو نہیں سکے. 2-3 آدمی ماشاء اللہ آہستہ آہستہ ہمارے سے قریب ہو گیا. تو ان لوگوں نے ماشاء اللہ پھر اب آگے بات چلائی ہے. چلو ماشاء اللہ دعا ہو گیا. واپس اب جا رہے ہیں. تو اب سب وینگون واپس پہنچ گیا. تو جب جماعت جا رہا تھا مرکز سے ایئرپورٹ, 3 میل کے فیصلے ہیں مرکز سے رینگون ایئرپورٹ. آپ یقین کیجیے راستے میں 10,000 مسلمان آئے ہیں صرف اس جماعت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جماعت آئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. 10,000 مسلمان آپ کے راستے میں, ہر راستے بند. سیکورٹی والا آیا ہے, کہتے یہ کیا ہنگامہ ہو رہے ہیں, یہ کیا ہو رہے ہیں, یہ کیا. پھر وہ ہمارا جو گاڑی جو آگے ہے نا, 4 پولیس والا نے جا کے راستہ کھولے تاکہ ہم ایئرپورٹ پہنچے, ورنہ ہمارا پلین جا رہا تھا. تو جماعت کی استقبال اس کو جانے کے لیے اتنا انتظام ہوا. اللہ, آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ بالکل اس لائف سے نکلے جہاں پر کوئی جانتا نہیں, اور ایک طرف 10,000 لوگ کھڑے ہیں. وہ فیلنگز میں آپ کو بتا نہیں سکتے. مجھے صرف پہلے تو رونا تھا, پھر مجھے اتنے ماشاءاللہ اچھے لگے کہ مسلمان ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دین کے کام اس طرح چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے صرف دین کے تھوڑے سے نسبت دیکھی ہے جو ان جماعت نے دکھایا ہے. اب ہم 3 آدمی سے دیکھے 10,000 دیکھ رہے ہیں, 35,000 دیکھ رہے ہیں. تو سوچو ایک 19 سال کے نوجوان کے دماغ میں کیا بات آئی ہے. کچھ تو ہے اس میں, بہت اس میں ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر چلے, سوار ہو گیا. اب ہم نظام الدین پہنچ گیا, صبح ہو گیا. اچھا اب آپ رنگون سے چلے اور اب نظام الدین. اپنے ویورز کو ہم یہاں پر یہ بتا دیں کہ نظام الدین وہ جگہ ہے جہاں سے جو تبلیغ کا کام, جماعت کا کام اللہ نے اس جگہ سے شروع کیا. اور اب ان کی جو جماعت ہے جو 72 میں آسٹریلیا کی پہلی جماعت جس کا خروج, جس میں ہمارے حاجی صاحب وہاں سے نکلے, اب ان کی آمد ہو رہی ہے نظام الدین انڈیا, جہاں سے مولانا انعام الحسن صاحب نے ان کی تشکیل کی تھی. ہم ہوائی اڈے پہ پہنچ گئے نیو دہلی. 3 آدمی آئے تھے نظام الدین صاحب جماعت کو ریسیو کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت میں ہندوستان گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے دین کے کام میں تھوڑا دبا کر رکھتے. یہ تو اندرا گاندھی کے زمانے کی بات ہے. جی ہاں, اور مجھے اس بات پہ نہیں پتہ تھا, لیکن حضرات نے مجھے بتایا. پھر وہ لوگ لے گیا. ہم نے وہاں بڑا ٹیکسی لیا ہے, بلکہ ٹیکسی نہیں تھا, ایک ویگن تھا اس زمانے کی. چلو ہم تقریباً 40 منٹ کے بعد ہم نظام الدین پہنچ گئے. تو جب جماعت نظام الدین پہنچے ہیں, داخلہ ہوا ہے, تو سب سے پہلے مولانا اعزاز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظر آئے ہیں. مولانا اعزاز الحسن صاحب رحمۃ اللہ, وہ مولانا انعام الحسن صاحب کے کزن ہیں, فرسٹ کزن ہیں. اور وہ انعام اعزاز الحسن صاحب کے پورے نظام الدین کے استقبال, انتظامات, حضرت آتے جاتے وہ یہ ٹھہرنے والا بہت بڑا حصہ. جی ہاں, تو دروازے پہ کھڑا تھا.
کیا فیلنگ تھی نظام الدین اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتایا گیا تھا؟ ان لوگوں نے راستے میں بتایا کہ نظام الدین ایسا جگہ ہے کہ جماعت پوری دنیا میں جاتے ہی ہوئی، تو ایک نقشے میں آیا تھا لیکن اس میں قبولیت نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم آگے تو سیدھے سادہ مسجد آ کے دیکھ لیا، لیکن ہم اندر پہنچ گیا تو مولانا اعزاز کہتے بھائی حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت جی آپ کے انتظار میں۔ انعام الحسن صاحب آپ کی جماعت والوں کو بتا رہا، مجھے نہیں کہہ رہے کہ میں پیچھے تھا، اب اس کے مجھ پہ نظر نہیں آیا۔ تین حضرات ان کے پرانے حضرات ہیں نا، ان کے واقف تھے سب کو۔ تو سب سے پہلے ہمارا امیر تھا حاجی عثمان صاحب، ان سے ماشاءاللہ گلا لگ گئے ہیں، پھر بھائی نظام الدین صاحب، حاجی نظام الدین صاحب، پھر عبدالحفیظ صاحب، پھر پیچھے میں کھڑا ہے۔ کہتے یہ کون ہے؟ کہ بھائی یہ ہمارا 4 مہینے کی کمائی ہے۔ کہتے آئیے بیٹا آئیے، تو آ کے پھر جب کیا منہ پہ بات کی، پھر کہتے حضرت آپ کے انتظار میں، چلو اندر جائیں۔ تو ہمارا سامان لوگوں کو بتایا، یہ سامان اوپر والا کمرہ میں جو بیرون کے ہیں اس میں ڈال دیں۔ اس زمانے میں شاید آپ لوگ کتاب میں یاد ہوگی، بھائی حضرت کتاب میں لکھے گئے ہیں کہ ایک وقت آئیں گے کہ دنیا سے لوگ آئیں گے، اور ان کے کمرے میں آپ نے کھڑکی لگانی ہے، ان کے روشن چاہیے، ہوا چاہیے۔ تو حضرت نے کچھ سال پہلے 3 کمرے بنائے ہیں بیرون کے لوگ کے لیے، اسی کمرے میں مجھے دی ہے اس جماعت کے ساتھ۔ ایک کمرہ مولانا رضا الحسن صاحب خود رہتے تھے، اور ایک خالی تھا جب وہ جماعت بھی آ جائے، انگلینڈ جماعت آتا تھے یا ساؤتھ افریقن جماعت آتا تھا، ان کو وہاں قیام ہوتا۔ چلا پھر ہم سامان، ان لوگوں نے سامان رکھ دیا، تو ہم اب حضرت کے کمرے میں جا رہے ہیں۔ تو کمرہ کھل گیا، تو وہ کمرے کے آگے مولانا احمد لاٹ صاحب، جی ہاں وہی کھڑا ہے، وہ مولانا سلیمان گاجی صاحب جو حضرت کا خادم، ماشاء اللہ 6 فٹ 4 انچ کے ہیں، ماشاء اللہ پکا جوان آدمی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو ان لوگوں نے جماعت کو رسیو کہ بھائی حضرت آپ کے انتظار میں۔ تو ایک آدمی اندر گئے حضرت کے کمرے میں، تو مولانا زبیر بھی بیٹھا تھا، مولانا زبیر حسن صاحب اس وقت جوان تھے، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑا شیخ الحدیث نظام الدین میں تھا، تو حضرت بھی بیٹھا تھا۔ جب حضرت نے جماعت دیکھی، حضرت اٹھ کر ہو گئے، کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا، ان کے مبارک زبان کے کہتے ہیں واہ 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 واہ، آئی مبارک جماعت آ گیا۔ ایسے جماعت سے ملاقات ہی ہے، 10 منٹ لگ گیا صرف ملاقات میں، ان کے اتنے ماشاءاللہ پیار کیا۔ پھر حضرت نے کہا آپ کا کمائی کدھر ہے؟ تو میں پیچھے کھڑا تھا مولانا بدلاٹ صاحب کے پیچھے، تو حضرت نے بلایا، کہتے آئیے، کہتے نام کیا ہے آپ کے؟ کہتے نظام احمد الدین۔ کہتے بھائی آج سے آپ کا نظام الدین ہے، آپ حاجی نظام الدین کے ساتھ نظام الدین آئے ہیں، چنانچہ آپ کا نظام آج سے نظام الدین ہو گیا، آئیے۔ حضرت نے مجھے پیار کیا، اوپر ماتھے پہ چومے کیا، کہتے آپ کے آنے کے بہت بہت مبارک ہوں، وہ آئندہ آسٹریلیا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس بڑا اعظم کو راستہ کھل جائیں گے۔ پھر جماعت کا ماشاءاللہ استقبال کیا، پھر ان لوگ نے پھر بیٹھ کے حضرت نے چائے سب کو پلایا ہے، وہ ان سے کاغذاری سو اتنا تک نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آئیے۔ تو دوبارہ جب آیا ہے تو سب ساتھی بیٹھ گئے، تو حضرت نے مجھے کہا ادھر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارا جواب والا بات میں بتایا ہے کہ ہم 20 سال سے ہم حضرت کی خدمت میں رہتے ہیں، حضرت نے کبھی ہمیں منہ پہ بوسہ نہیں کیا، حضرت نے کبھی ہمیں نہیں بلایا کہ آ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت کی عزت اپنے جگہ پہ ہے، پوری دنیا کے ماشاءاللہ امیر ہے، تو آپ کو ایسا تختے کی جگہ پہ دیے ہے، تو میں نے کہا اللہ کے کرم ہے۔ تو جتنے تک ہمارا مسلسل سفر رہتے ہیں ہندوستان میں، تو ہم حضرت جی کے ساتھ رہتے تھے، حضرت جی کے دسترخوان میں ہم سامنے بیٹھتے تھے۔ تو یہ باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ماشاءاللہ آگے سے ماشاءاللہ پھر ہم نے 4 مہینے لگانا شروع ہو گیا،
जमात बोला 4 दिन के बाद इनके अपने घर में जाने का तैयार हो गए। वो रोए, हम भी रोए हैं इतने ज़्यादा, जैसे अपना बन गया ना, तो ऐसा महसूस हुआ। तो फिर वो लोग चले गए। जाने से पहले इन लोगों ने मेरे लिबास के कुछ 3-4 जोड़े बनाई हैं। अभी तक आप सूट नहीं थे? अभी तक उस वक्त मैं सिर्फ शर्ट और पैंट पहन रहा था, मेरे पास कुछ और था। निज़ामुद्दीन भी आप जी इसी पे। उस ज़माने में मेरे पास कैमरा भी था और टेप रिकॉर्डर भी था, लेकिन लेने की इजाज़त नहीं था। तो फिर इन लोगों ने माशाल्लाह लिबास इंतज़ाम किया, फिर मैंने बदल दिया। फिर 4 दिन के बाद फिर हज़रत ने बुलाया कि भाई हमने आपके साथ एक जमात के साथ भेजनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे ज़बान दें, कहते आप उसका फ़िक्र नहीं है, मौलाना अहमद लाद साहब आपका बड़ा भाई बनाएंगे, आपकी इस्तेमाल सब चीज़ वो इसके हाथ में हो जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपका इंग्लिश तर्जुमा इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ऐसे तरीके से फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारा पहले सफ़र मुजफ्फरनगर में गया था, वहाँ से दिल्ली से मेरे ख्याल 6 घंटे के। अहमद लाड साहब भी आपके साथ थे? मौलाना अहमद लाड साहब मेरे साथ नहीं था। एक मुंशी अब्दुल रहमान साहब जो पुराना से पुराना है, उसका अमीर बनाए गए हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर हमारे साथ भेजे गए हैं, क्योंकि इसके इंग्लिश आया है। इंग्लिश ऐसा है माशाल्लाह, पूरे इंडियन इंग्लिश उसका आया है। मुझे तकरीबन 10 दिन लगे हैं उसके इंग्लिश को इंग्लिश बनाए हैं। मेहनत मैंने बहुत की है, और मैंने तेज़ी से बहुत आहिस्ता 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 पका गए, तब तो समझ आई है। तो जहाँ भी जाते थे मुझे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सवाई किसी जगह पर नहीं ले जाते, क्योंकि इंग्लिश का मसला, या किसी रईस आदमी है या डॉक्टर हजरात या वकील। इसी तरह मेरा सिलसिला पूरा 20 दिन का सफ़र ऐसा चलता रहे। तो जब हमारा मुजफ्फरनगर से इज्तिमा हुआ था, इतना तक हज़रत भी पहुँच गया, काफ़ी बड़ी जगह बन गया था। तो स्टेज बन गया, तो हज़रत ने मुझे बुलाया। हज़रत यूँ अपना बयान फरमा रहे हैं, मौलाना मूसा साहब मैं इधर बैठे हैं साथ में। किस जगह इज्तिमा हो रहा है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर। जी हाँ। तो सब अकाबरीन आए हैं माशाल्लाह, क्योंकि जमात आगे भेजे इसको तैयारी करने की, इज्तिमा की तैयारी करने के लिए। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग माशाल्लाह आए। मैदान था, उस मैदान में 1.5 लाख मुसलमान थे। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए ना इतने मजमा देखने में। अब लोग मुझे कहते भाई ये भी जमात वाला बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फजल से उस ज़माने में मैं पढ़ता बहुत था। तो मैं जो रीडर्स डाइजेस्ट नहीं होता था नॉवल, मैं रोज़ 2 पढ़ते थे। रीडर्स डाइजेस्ट रोज़ाना 2? क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आता, तो इंग्लिश में तो माहिर है। और यकीन करो मैंने सिर्फ 10 तक क्लास किया, सिर्फ ग्रेड 10। फिर अबूजी ने मुझे काम पे लगाया 15 साल की उम्र में। अब इंडिया और पाकिस्तान माशाल्लाह दोनों एक नस्ल करीब है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब बड़े लोग से मुलाकात होती है, नकल से अलावा कुछ और नहीं मिलते। तो हर एक ये ख्याल था कि भाई हम उससे बेहतर बोलो, हमारा तालीम इतने हैं कि ये मेरे नीचे हो जाए। अल्लाह का करम था, जो मैं पढ़ता था मुझे याद होता था उस ज़माने। मैंने पहले मौलवी अब्दुल सादिक साहब के हाथ, मेरे एक ख़ानदान का खूबी है, पहले आपको भी किया। हमारा वालिद साहब और दादा साहब की याददाश्त इतना तेज़ और पक्के, वो बता सकते जब मैं पैदा हुआ कौन से मौसम था, कौन से दिन था, कौन कौन बैठा था, बताया गया। अभी तक ये चले आ रहे हैं। हमारा बेटे में भी ये आ गया, मेरे बेटी में भी आ गया माशाल्लाह। 2 मिस में आ गए, 2 मिस में नहीं आ गए, 2 माँ पे गए, 2 बाप पे गए। मैं इनको ये सुनाते रहते। चलो फिर ये एक प्रोफेसर साहब आया था मुजफ्फरनगर, उधर यूनिवर्सिटी है, छोटी सी है, लेकिन ये कैम्ब्रिज से फारिग है, 4 डिग्री। लेकिन उसके जो पसंद जो डिग्री है वो स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश ज़बान उसने। वो फिर इस्लामिक हिस्ट्री में किया है, कुतुबा में जो 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 मुसलमान के जो वहाँ कब्ज़ा हुआ था फलाना फलाना। इत्तफाक हुआ था कि 4 दिन पहले मैंने वो रिसाला पढ़ा जिसमें पूरे स्पेन के पूरे 1-2 जिल्द थे, और मैंने सारा पढ़ा है।
اب یہ پروفیسر صاحب مجھ سے وہ امتحان لینا چاہتے ہیں انگلش میں سمجھ گیا. تو اس نے 2 جملہ کیا. میں نے کہا آپ خودوبہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنی چیز سے حیرت کی وجہ سے نیچے گر گیا. کہتے آپ کو کیسے پتا خودوبہ کہاں ہوتے؟ میں نے کہا اس میں الحمرا جو پورے دنیا میں مشہور ہے، جو بائزنٹین امپائر نے بنائی ہے، اس میں اتنے جالیاں ہیں، اتنے کھڑکیاں ہیں، اتنے فیانٹن بھی ہیں کہ اس 600 سال پہلے ابھی تک وہ چل رہے ہیں. اور آج کے زمانے ٹورسٹ لوگ جا کے دیکھتے واہ واہ کرتے ہیں. وہ حضرت ہمارا دیوانے بن گیا. پھر اس نے 1-2 جملے اس وقت مجھے یاد ہے، اب تو شاید بھول گئے ہوں گے. تو اس نے اسپینش میں بات کی ہے، میں نے جواب دی انگلش میں. کہتے آپ کو یہ کیا بات کیسے پتہ ہے؟ کہتے میرے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کو نہیں پتہ، اور وہ 3 سال سے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت میں کتاب میں بہت پڑھتے ہیں. پھر حضرت نے مجھ سے پوچھا، یہ پروفیسر صاحب مجھ سے پوچھا کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہے؟ کون سی یونیورسٹی سے آپ فارغ ہیں؟ میں نے کہا آپ کیمبرج سے ہیں نا؟ تو ہم بھی وہاں کیمبرج بھی پڑھتے ہیں. تو وہاں آسٹریلیا میں ایک کیمبرج سلیبس ہے. کیمبرج یونیورسٹی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیمبرج سلیبس ہے. تو ہم نے گریڈ 9 یا 10 میں وہی پڑھا ہے. تو میں نے کہا حضرت میں کیمبرج سے اس کے سلیبس سے پڑھا ہے. تو ایسے کرتے کرتے ماشاءاللہ پھر آگے جماعت کے کام، پھر ہم نے اس کو دعوت دیے ہیں. تو یہ چلتا ہے. حضرت علامہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کی بہت بڑی ہستی ہیں، پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بنایا. کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے انہوں نے تو ان کو نہیں دیکھا، جی لیکن ان کو آئیڈیلائز تو کرتے ہیں، ان کہ بارے میں اتنا سنا کہ حضرت یہ تھے حضرت. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہے ابھی تک؟ اگر آپ کا پورا رات ہے میں آپ کو سب بتا سکتے ہیں. ایک واقعہ کوئی ایسا شیئر کر لیجیے. میں نے آپ کو حضرات سے پہلے وہ ایک خط کتابت کے واقعہ آپ نے سنائی ہے. پھر آپ کو انٹرویو کے وقت ہو گیا، میں نے اس کو پھر مکمل نہیں ہوا. تو میں آپ کو مختصر بتا رہے ہیں کہ ہمارا 4 مہینے جا رہا تھا. تو اس زمانے میں بنگلہ دیش بھی بنا تھا. تو ہندوستان والوں نے پاکستان کو دوار لگا دیا. تو ہمارے جماعت کے کام میں کافی دشواری آئی. تو نظام الدین سے، رائے سے اور دوسرے مرکز سے دقت آیا خط کتابت کے ذریعے سے. تو اس زمانے میں حضرت نظام الدین سے خط کتابت جاتے وائے انگلینڈ حافظ پٹیل کے مرکز سے ڈوزبری میں، اور وہاں سے پھر پاکستان بھیجتے. 1972 کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس زمانے میں 2 مہینے لگتے تھے. تو ایک دن حضرت کا خیال آیا کہ آپ کے پاسپورٹ میں نہ ہندوستان کے ویزے کی ضرورت ہے. تو پوچھے گیا آپ پاکستان کے کیا؟ میں نے کہا پاکستان کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت مسکرایا، کہتے ٹھیک ہے آپ کو جانے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں وہاں، میں پاکستانی تو ہیں. کہتے ٹھیک ہے آپ عصر کے بعد آئیے ہمارے کمرے میں، کام ہے آپ سے. ٹھیک ہے میں عصر کے بعد حاضر ہو گیا. تو حضرت نے کہا کل آپ نے پاکستان جانا ہے، ہمارا کام ہے، آپ نے رائے جانی ہے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے لیکن جماعت کے شکل میں جانا ہے. تو میں نے کہا حضرت کون وہ جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں کوئی نہیں جا رہے، آپ امیر، رہبر، متکلم، کیونکہ صرف آپ کو ویزے لگتے ہیں، وہ کسی کو لگتے نہیں ہیں. لیکن جماعت کے شکل سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے بہت اچھی بات. آپ ہی امیر، آپ ہی رہبر اور آپ ہی متکلم. جی ہاں کیونکہ حضرت ہی بولے نا، تو جماعت کے شکل سے اس سے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا. اور آپ رائیونڈ کے بارے میں جانتے تھے پہلے؟ رائیونڈ کیا؟ کیونکہ اس وقت میں تقریباً 2 مہینے ہو چکے. ٹھیک ہے. تو حضرات سے پتہ چلا کہ رائیونڈ بھی پاکستان کا مرکز ہے، جیسے نظام نے آپ کو نظر جیسے رائیونڈ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ رائیونڈ میں کام زیادہ تیز ہے کہ وہاں مسلمان ممالک ہیں، یہاں پہ لوگ ہندوستان میں دبا کے کام کرتے ہیں. لیکن ضروریات ہے کہ بھائی ہم نے آپ سے خط کتابت بھیجنے ہیں رائیونڈ والوں کے لیے. میں کہ بہت اچھا. تو میں تیار ہو گیا. اگلے شام کو میں سوار ہو گیا ٹرین سے امرتسر کے لیے.
صبح پہنچی ہے تو تقریباً 8:30 بجے صبح وہ ٹرین پہنچی ہے. اتر گئے وہاں سے. پھر وقت بورڈر سے جانے کے لیے ایک ٹیکسی لے لیا. تو پہلے انڈیا سے کراس کرنا تھا تو کراس ہو گیا ماشاء اللہ. ان لوگوں نے دیکھا اسٹریلین پاس ٹھیک ہے لگاؤ جاؤ. میں واپس بورڈر آیا تو واپس بورڈر میں میں نے سب کو سلام کیا. وہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں واگا بورڈر میں. تو ایک آدمی تھا جس کا ماشاء اللہ داڑھی بھی تھا. کہتا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نظام الدین سے آ رہا ہوں. کہتا اچھا. کہتا ٹھیک ہے آپ ادھر ٹھہر جائیں. تو مجھے اسپیشل گاڑی سے منگایا, وہ لاہور تک پہنچایا آسٹریلیا چوک میں. پھر وہاں سے آگے بھی پتہ نہیں کیسے اطلاع دیے کہ لوگ وہاں بھی مجھے لینے کے آئے. وہاں سے ٹرین پہ بیٹھ کے بتا کے ادھر رائے میں پہنچے. تو میں پہنچ گیا رائے میں تقریباً 12 بجے. تو اب میں اندر داخل ہوا. اس زمانے میں صرف 2 کمرے کے وہ مسجد بن رہا تھا. 2 کمرے تھا اور ایک دفتر بھی تھا. تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی امیر کا ابو بشیر صاحب, جمال احسان صاحب کے والد صاحب. مجھے بتایا گیا کہ بھائی آپ نے صرف یہ جو خط کتابت ہے حاجی بشیر صاحب کو دینا یا حاجی عبدالوہاب صاحب اس کے شاگرد. اچھا. تو میں داخل ہوا تو کس نے کہا دیکھو یہ نعیم کے درخت جو آدمی جو کھڑے ہیں وہ حاجی بشیر صاحب. تو میرے پہلے ملاقات تو وہ مجھے دیکھ رہے, میں اس کو قریب آ رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, قریب آ گئے. بس آ گئے. میں نے کہا حضرت السلام علیکم. کہتے آپ کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی تک ہاتھ ملا ہی نہیں ہے. میرے ہاتھ یوں جا رہے ہیں, ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں آ گیا. تو کہتے میرا نظام الدین ہے اور حضرت جی انعام الحسن صاحب نظام الدین سے بھیجے آپ کے لیے. ہاتھ چھوڑ کے نیچے گیا. کہتے ادھر آؤ. لپیٹ لیا. وہ ایسا زور لپیٹے میرا سانس ختم ہو گیا کہ حضرت ماشاء اللہ جوان. تو منہ پر راستے دیے. کہتے بھائی آپ کا آنے کا مبارک. جو حضرت نے وہ جملہ کیا بھائی بشیر صاحب کے جملہ نکلے. مجھے ابھی تک یہی بات یاد ہے. کہتے آئیے ہمارے ساتھ آئیے. کہتے حضرت نے آپ کو کیا دیے ہیں, کیا پیغام دیا؟ کہتے سب سے پہلے آپ کو سلام اور بھائی عبدالوہاب صاحب کو بھی سلام, وہ کچھ مجھے دیے آپ کو امانت ہمارے پاس ہے. کہتے آپ میرے کمرے میں آ جاؤ. تو اس طریقے سے ماشاء اللہ پھر میں نے ان کو بستر کھول کے خط کتابت جو نظام الدین سے ہے جو پوری دنیا کے ماشاء اللہ مشورے میں چل رہا ہے حضرت کو دیے ہیں. کہ وہاں سے حضرت کے کچھ تمنا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے پاکستان والوں نے جگہ جگہ پہ جماعت بھیجنی ہے یوں اس طریقے سے. تو چلتے یہ ہو گیا. جی وہ جوانی تھے ماشاء اللہ. جلالی بھی ایسے ہی ہے ماشاء اللہ. اچھا میں بیٹھ گیا. تو پھر اس وقت بھائی عبدالوہاب صاحب کا بیان چل رہا تھا. تو بابو بشیر صاحب نے ایک لڑکے کو بلایا کہ تو جاؤ مجمع میں عبدالوہاب صاحب کو فوراً بلاؤ. فوراً بلاؤ یہ الفاظ. تو 2 منٹ کے بعد وہ لڑکے پہنچ کے بیان بند ہو گیا. کہتے حضرات کام ہو گئے بس دعا سلام. آ گئے. تو حضرت بھی کمرے میں آ گیا بھائی عبدالوہاب صاحب. اور میں بیٹھتا کرسی پہ اور بابو بشیر صاحب کے چہرے پہ تھوڑا سا آنسو نکل رہے. پھر بھائی کہتے بھائی مرحبا یہ بھائی آیا ہے حضرت جی نے بھیجے ہیں نظام الدین سے. یہ سارا خط کتابت ہم لوگوں کے لیے بھیجے ہیں امانت. بیٹھ کے پڑھ لو. تو حاجی عبد صاحب مجھے بھی دیکھتے ہیں آ کے سلام کیا. اب اتنی اہمیت نہیں ہوئی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت میرا تعارف بھی کرائی ایک خط میں کہ آپ بھی جس کو بھیجے گئے اس کو یہ نام ہے, اس کا یہ سلسلہ ہے, یہ ہوا. تو حاجی عبد صاحب نے یہ پڑھا ہے. مجھے دیکھتے ہیں کہتے کھڑے ہو جاؤ. آپ کو پتہ جلال ہی نا پیار سے تو نہیں کہتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گیا. اس نے وہی حرکت کی جو بابو بشیر نے کیا. کہتے آپ نظام الدین سے آیا ہے, حضرت نے بھیجے ہیں, آپ کو اٹھنے بیٹھنے حضرت جی کے ساتھ ہے. میں نے کہا جی.
बस वही प्यार हो गया। तो ये चलते रहे माशाल्लाह। अल्लाह ताला का करम है, अगले 6 महीने मैंने 6 दौड़ किया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान सफ़र हुआ। चौथे बारे में जब मैं आया, हिंदुस्तान से जा रहा था पाकिस्तान, CID वाले मुझे रोक लिया। CID वाला, इंडियन जब मैं बॉर्डर से क्रॉस जाने वाला था, तो एक सिख था जो कर्नल था, उसने कहा भाई मैं पिछले 4 महीने से देख रहे आप आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, इन दोनों मुल्क से क्या सिलसिला है तुम्हारा? इन दोनों मुल्क में अच्छा क्या सिलसिला, तुम्हारा क्या सिलसिला है? तुम ऑस्ट्रेलियन, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, शक्ल लगते हम दोनों की हैं। तो जैसे इसने जुमला कहा, मैंने कहा भाई वाकई है, हम दोनों ही सिलसिला रखते हैं, जितना मोहब्बत आपसे है इनसे भी है। कहते ये बात मैं मानते नहीं है, तुम जासूस है, जासूसी कर रहे हैं। इंडियन बॉर्डर पे आप? इंडियन बॉर्डर पे। अब मुझे जाना था पाकिस्तान, अब ये हो गए तकरीबन, अब 1 बज गया। कहते भाई मैं मानते नहीं है, ठीक है। फिर उसने 2 ऑफिसर बुलाए, कहते उसको ले जाओ, अपना दूसरे कमरे में ले जाओ, मैं अभी हाजिर हो जाए। घंटे बाद वो आया, कहते उसको तलाशी करो। इससे पहले आपकी तलाशी नहीं ली? जी नहीं, कभी भी नहीं। तो सादा कपड़े पहनते थे, इधर हाथ में एक वो थैली था, सर पे वो हमारा बिस्तर चलते था, जैसे अपने चलते रहे हमारा सीधे सादगी। जब मुझे पासपोर्ट देखते हो यकीन नहीं होता कि ये ऑस्ट्रेलियन आदमी है, जब मैं इंग्लिश बोलते फिर इनको यकीन आता। तो फिर उसने कहा नहीं आपको जाना ही देंगे, आज हमने आपको तलाशी करनी है। तो जाने से पहले हज़रत ने 2 दफ़ा पहले भी बताया गया है कि अगर कभी आपका कोई हादसा हो गया ना बॉर्डर पे, आपने एक आयत पढ़नी है, अल्लाह ताला आपको हमेशा महफूज रखेंगे। तो अभी तक मुझे याद है हज़रत ने कहा कि ज़िक्र में अपने 100 दफ़ा हाज़ा यकफ़िका हुमुल्ला पढ़ना है, हाज़ा यकफ़िका हुमुल्ला। तो मैं खसरत से पढ़ते थे। इन लोगों ने तलाशी लेने शुरू हो गया, मैंने सारा कपड़ा तकरीबन फाड़ दिया, इधर एक पकड़ देखते कुछ पैसा है, पासपोर्ट यूँ देखते थे, कुछ नहीं मिला। हमारा अटैची में सारा कपड़ा निकाल के एक चीज़ उसको तलाशी हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। मैं भी देख ऊपर नीचे सब जैसे इनके होते हैं, कुछ नहीं मिला। फिर भाई इसका बिस्तर भी देख लिया, बिस्तर उठा के अपने मेज़ पर रख लिया। अब मैं पढ़ रहा है, मेरे तस्बीह तकरीबन पूरे हो चुके हैं। वो हज़रत ने कहा कि भाई जब आपने ये पढ़नी है ना, ये कमर में फूंक मारना है 3 दफ़ा किया ऐसा। अब इन लोगों ने मेरा बिस्तर खोल लिया, तकिया साइड पर रख दिया, स्लीपिंग बैग था जिप वाला, वो एक कंबल था या रुमाल था, और बाकी सिर्फ एक रज़ाई। अब मैं इसको सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे थके के नीचे 3 खत नज़र आ रहे हैं। इन लोगों ने फिर वो स्लीपिंग बैग के 2 हिस्से बनाए, नीचे 6 खत पड़े हैं। फिर स्लीपिंग बैग दोबारा कर दिया है, जिप खोली है, US से किया तो 4 और नज़र आया। अब ये दोनों एक दूसरे के देख के परेशान हो रहे हैं, कहते साहब कुछ नज़र नहीं आ रहे। उन्हें खत नज़र नहीं आ रहे और आपको नज़र आ रहा है? इनको कुछ नज़र नहीं आ रहे। कहते साहब इसमें कुछ नहीं है। कहते दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। अब ये 2 घंटे हो चुके हैं ये सारा मामला में। मैंने कहा हज़रत, कहते ठीक है अपने सामान बांध दो। वो गुस्से से बाहर गए। 20 मिनट के बाद के वो एक आदमी आया था कि भाई आपको 3-4 घंटे हो गए भाई, खाना पीने कुछ। मैंने कहा ज़ोर से प्यास लग रही है भाई, भूख की शिद्दत है, कुछ तो खिलाओ। कहते क्या खाना पसंद है भाई, जो है दुगाओ बस हलाल हो। कहते भाई आप साग पसंद करते हैं, मैं साग मकाई की रोटी खिलाओ भाई, बड़ा सख्त भूख लगे। तो इन लोगों ने माशाल्लाह खाने निज़ाम करे। मैंने सब चीज़ इत्मीनान से
सब चीज़ ऐसे लपेट किए जैसा हुआ था, बांध लिया। अब हो गई जनाब 4 बज गया, मैंने नमाज भी बाकी था, तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़नी। कहते ठीक है, मसला कहते हाँ मेरे पास अपने जहाँ नमाज। कहते ठीक है, ये किबले इस तरफ है। क्या भाई मुझे पता है वहाँ सामने मस्जिद नज़र आ रहे हैं, बड़ा आसान कर रहे मुझ पर। इन लोगों ने फिर चाय भी लाया, खाना भी लाया माशाल्लाह। मैं नमाज से फारग हो गया। अच्छा, फिर वो साहब आ गया, कर्नल साहब आ गया। कहते उसको जेल में ले जाओ, इनके वहाँ एक जगह है जेल खाने बॉर्डर पे, कि मुझे लोग कभी कभी निकल जाते हैं, डाकू होते। ये जो साथ जो है ना कैप्टन एक था, कहता भाई देखो भाई ये बात नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के आदमी है, आपने इसको तलाशी ली है, उसने एक जुमला कुछ नहीं कहा आपको, आप किस पर आप इसको जेल में डालना चाहते हैं? हम इसको बाइज्जत को रखना चाहिए। ये अल्फाज जब अल्लाह ताला के करम होते हैं, करम सबको होते हैं। तो कर्नल साहब को फिर थोड़ा सा गुस्सा नीचे हो गया, वो आके बैठ गया। चलो ठीक है भाई, हमारा काम है भाई, आगे पीछे करो, उसके बिस्तर को याद इंतज़ाम करो, या हिफाजत से रहेंगे, क्योंकि याद कुत्ते चलते हैं इधर, आपको बाहर नहीं जाना है। कहते यार 7 बाथरूम है, मेरे हैं, वो किसी की इजाज़त नहीं, आपकी इजाज़त है। घंटे बाद वो आया कर्नल साहब, दोबारा खुद चाय लेकर आया, हमारे साथ बैठ के 2 घंटे तक गप्पे मारने शुरू हो गया। पूछे भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे पता वो मुझे ऐसा करीब होने के लिए, ताकि फिर जो बात जो असल बात है पता था। मैंने कहा भाई इतने बेवकूफ़ मैं तो नहीं हूँ। तो मैंने बताया कि भाई हमारे पीछे, तो कहते आप लोग कहाँ के हैं? मैंने कहा मोगा। कहते फिरोजपुर की? मैंने कहा जी हाँ। कहता आपकी ज़ात की है? मैंने कहा राजपूत। कहता अच्छा, मैं तो थैली हूँ। करो के सलाम। कहते भाई आप राजपूत? बोले कि हमारा बरों है। मोहब्बत हो गया उसने कुछ, मैंने कहा कम से कम 20-30 और से हुआ करने। कहते चढ़ दो यार, अपना बंदा मिल गया। अच्छा हो गया। अब सुबह हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, इन लोगों ने नाश्ते भी कराया है। पूरा 9:30 बजे, इनको क्यों आधे घंटे फ़र्क है, इनके 9:30 बजे है, वह 10 बजे। तो 9:30 बजे इन लोगों ने मुझे बाइज्जत के साथ बोर्ड तक छोड़ दिया। गार्ड के जो गार्ड नहीं होते बड़ा नौजवान बोर्ड वाला गार्ड, 4 गार्ड के साथ मुझे इस्तिकबाल आगे तक पाकिस्तान वाले के हवाले पे छोड़ी कि भाई आपका बंदा है, आप उसको ले जाओ। तो पाकिस्तान वाले माशाल्लाह इनकी मोहब्बत से झंडा ले गया, हो गया साथ। मैं जल्दी से टैक्सी ले लिया, लाहौर पहुंच गया। तो उस वक्त कोई आने के नहीं था, कि एक दिन इनके इतला मिल गए थे शायद उधर हो जाएंगे, वो वापस गए। फिर मैं पहुंच गया, वहाँ से फिर ड्राइविंग के लिए सवार हो गया। फिर मैं असर के वक्त तकरीबन पहुंच गया, तो वही बाबू बिशे करा अपने जगह पे परेशान हाल में, आगे पीछे मुझे देखते हैं, हमारे तो भागते हुए आ रहे हैं। बाबू बशीर साहब ने कहा देखो भाई निज़ामुद्दीन, अल्लाह के रास्ते में आपने हर हाल में, हर सूरत में मुश्किलात आ जाएंगे, लेकिन आप दीन के काम के लिए आए हैं तो अल्लाह ताला आप पे आसान भी कर देंगे। आप सही सलामत तो है ना? जो आपके साथ हादसा हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ? मैं कहा नहीं, बड़ी इज्जत से हुआ। किताब जो अंदर ले गया, मैंने इसको सारा कहानी सुनाई। बाबू बिशी साहब कभी बयान नहीं करते। उसने भाई अब्दुल वहाब साहब को बुलाया, हमारी पूरी कहानी सुनाया। अगले सुबह बयान में सुनाया कि देखे ऐसा अलग रास्ते में काम होते हैं। जी अच्छा, फिर मेरे 3 दिन हो गया कि मेरे जिसे सिर्फ 3 दिन की इजाज़त होता था। हमारे ड्राइविंग वाले शिकायत करते थे भाई आप ड्राइविंग में क्यों नहीं आता? मैं कि हज़रत से इजाज़त हो तो आप आ सकते हैं। जब हज़रत मुझे कहा 3 दिन, तो 3 दिन हो गया ना। कहते भाई हम हज़रत से कुछ नहीं कह सकते, हज़रत तो हज़रत है। तो हज़रत जी के हुक्म से चलो, मुझे फिर लाहौर ले गया सीधा, बुकिंग हो गया हमारा। तो मैं वापस सुबह पहुंच गया।
क्रॉस हो गया, जब मैं इंडिया से क्रॉस हुआ वही लोग खड़ा था, जो लोग हैं ना जिसमें वो खड़ा होता है कैमरा पे, अंदर से कहते भाई जाओ साहब को बुलाओ, तो वो फिर आ गया, वो कर्नल साहब फिर आ गया। वो लोग सोचे मेरे साथ सख्ती करेंगे, हाथ पकड़ के अंदर भाई इसको स्टैम्प करो, ये एक दूसरे को बूट देखे कि कर्नल साहब क्या हुआ, इतना उसको सख्त गुस्सा सब कुछ, ये कहते इसका भाई बन गया। मुझे वहाँ बाहर तक ले गए, सरकारी गाड़ी ले गए, एमआरटीसी स्टेशन तक पहुँचा दिया। वो मैं आपको अर्ज कर रहा, जब दीन के काम पे है अल्लाह ताला किस से काम में। अच्छा, तो फिर मैं अमृतसर पहुँच के मैंने टिकट ले लिया फर्स्ट क्लास की, तो वहाँ सवार हो गया। ऐसा सिलसिला वो रात को निकलते निज़ामुद्दीन से, पहुँचते सुबह, फिर 10:30 बजे वापस जाते, फिर सुबह दोबारा पहुँचते निज़ामुद्दीन, ऐसे इनका सिलसिला। तो मैं पहुँच गया सुबह। अब मैं वहाँ से निज़ामुद्दीन जो न्यू दिल्ली स्टेशन है ना, वहाँ से निज़ामुद्दीन के घंटे के ड्राइव है। हमने ट्रेन नहीं पकड़ी, इस तरफ मैंने टैक्सी ले लिया। तो मैं सीधे निज़ामुद्दीन में हाज़िर हुआ, तो मौलाना मदलान साहब नज़र लग गया, मुझे देख के भागा है, कहते भाई एक दिन ज़्यादा क्या हुआ, हज़रत आपके इंतज़ार में। तो मुझे सिलसिले के हज़रत के कमरे में हज़रत बाहर निकले हुआ था, जैसे मैं कहा भाई बाबू बशीर साहब के बेचैनी था, हज़रत के चेहरे पे बेचैनी नहीं था, मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए अपने प्यारे अंदाज से। कहते भाई निज़ामुद्दीन, अल्लाह ताला जिस पे आग पे पर्दा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अभी आपने उनको कोई कहानी नहीं सुनाई? नहीं सुनाए कि आपके साथ जो हुआ है आपको कभी भूलना नहीं है। तो कमर अंदर ले गया, कहते डाक हज़रत ने बहुत प्यार इतने मिले हैं जैसे कभी हुए नहीं है, मुझे साथ बिठाया है, खाना भी मंगवाया है, चाय का आदत उसके पता मैं चाय का आशिक हूँ, चाय भी बहुत प्यार से हज़रत ने मुझे खुद पिलाया। तो कहते देखो बेटे बात यही है, हम लोग जो अल्लाह के रास्ते में काम करने वाला है, तरह तरह के लोग मिलेंगे, वो हालात भी तरह तरह मिलेंगे। हमने अपने दीन के मकसद को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने हर काम हमारे लिए आसान कर देंगे। सिर्फ इस यही हो गया कि हमारा नीयत और दिल साफ हो गए, और इसलिए आपके साथ जो हुआ है अल्लाह ताला ने साफ रहमत लगाई, वो मुशक्कत की है। लेकिन कहते हमारे जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये किसी को बताना नहीं है, वरना ये लोग कहेंगे भाई आपका हाथ लेंगे, आप पूछेंगे, कहते जैसे ये दूसरे हज़रात कहते भाई फिर ये शिरक हो जाएंगे। कहते इन चीज़ में हम आपस में रखते हैं। फिर हमने कभी हज़रत हयात तक हमने कभी किसी को बताया नहीं है, हज़रत का कहना था। तो ये एक जुमला जो आप मुझसे पूछा था कि आपको बताया, हमारे साथ तकरीबन 100-150 ऐसा वाक़या जो हज़रत के साथ मेरे साथ हुआ है। 100-150 जी, क्योंकि मैं गए थे 4 महीने के लिए, जब 4 महीने ख़त्म हो गया मैंने हज़रत से इजाज़त लेना था कि चलो मैं वापस जाऊँ, क्योंकि भाई अब्दुल हफीज़ साहब जो जिसमें ले गए ना, वो ख़त किताब हज़रत के पास लिखते हैं, भाई मौलाना अहमद लाद साहब को लिखते हैं भाई हमारा आदमी को अब 4 महीने हो गए, भाई इसको मेरे घर भेज दो, फिर हम इसको वापस भेजनी है, इसके वालिद साहब का हुक्म है। फिर हज़रत ने मुझे बुलाया अंदर, मैं मौलाना अहमद लाद साहब के साथ हज़रत के साथ हाज़िर हुई है। तो मैंने कहा हज़रत मेरे 4 महीने हो गए, अब मुझे इजाज़त चाहिए। तो हज़रत ने अपना प्यारे अंदाज से मुस्कुराए हैं मिले, कहते भाई निज़ामुद्दीन आप क्या सोचते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ऑस्ट्रेलिया से चुन के ले आया, आपके पीछे एक मुल्क है, उसके छोरे एक बड़ा आज़म है, और आप अव्वलीन, तो आपके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस काम की, हम आपको कैसे छोड़ेंगे।
مجھے ذرا حیران ہو گیا اس جملے سن کے کہ کون دکان حاضر میں مولانا حسن صاحب کہتے بھائی ہم سے آپ کو بہت امید رکھتے ہیں, آپ کے پیچھے بہت سے لوگ آئیں گے تو اس کام کو آپ کو سیکھنے پڑیں گے پورا, پھر آپ کو واپس دے دیں گے. میں مولانا صاحب کو منہ دیکھ رہے مجھے دے گا, پھر میں حضرت میں نے کہا مطلب کہتے آپ نے 7 چلے لگا لیا. 7 چلے لگا دی؟ جی کہتے ہمارے علماء حضرات جب فارغ ہوتے ہیں ہم ان کو 7 چلے پہ لگاتے ہیں, پھر وہ دنیا جس جگہ پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں. چنانچہ آپ کو پورا بڑا اعظم کے لوگ آپ کے انتظار ہیں تو آپ نے 7 چلے لگانا ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا حضرت ایک بات ہے, میں کہ میں والد صاحب کہتے بھائی 4 مہینے کو کچھ پڑھائی بھی کرو, کچھ قرآن کو صحیح کرو, کچھ دینیات بھی سیکھ لیں. کہتے وہ بھی ہو جائیں گے. یہ کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے نا, مولانا مداد صاحب کا کہہ رہے ہیں, تو وہ سارے انتظام ہم کر لیں گے. اچھا اب میں تو یہ خوشی ہے کہ میں اب جا کے صورت میں جا کے پھر عبد الحفیظ صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ وقت لگیں گے کہ ماشاءاللہ اچھا ان کے خاندان والے ہیں, پھر مجھے واپس جانا ہے. اب جناب وہ کہتے ہیں 20 دن کی جماعت بنا دی. ہمارا امیر بنایا مولانا ابراہیم دولت صاحب جو شیخ الحدیث, مولانا ابراہیم دولت صاحب جو شیخ الحدیث ہے. تو ہم گئے, ہمارا جماعت کے راستے بنایا لکھنؤ کے لیے. تو مولانا ابراہیم صاحب ہمارا امیر تھا, 4 ساتھی تھے نظام الدین سے. تو ہم ٹرین میں بیٹھے 4 گھنٹے میں, تو جماعت والوں کو تعلیم پہ لگایا ہے اور 6 باتوں میں ان کے اپنے مشغول. تو حضرت میں پیچھے کیریج میں بیٹھ کے نورانی قاعدہ نکال کے مجھے پڑھا رہے. یہ شیخ الحدیث ایک نوجوان کو نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھا رہے. تو یہ صبح ہمارا سلسلہ چلتا تھا 20 دن تک. دوپہر کو تعلیم اسلام کو پڑھاتا تھا تاکہ دینیات بھی آ جائیں. اب آپ یہ بتائیے گا مختصراً کن کن ممالک میں آپ کا اللہ تعالیٰ نے جانے کا موقع دیا؟ پاکستان, انڈیا اور آسٹریلیا کی تو بات آپ نے بتا دی, اور کن کن ممالک میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گیا؟ اصل میں مجھے ذمہ دار بنایا آسٹریلیا میں. تو جو ذمہ دار لوگ ہیں بہت کم سفر ان کو ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ذمہ میں سارا جماعت کی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور جملہ بتانا چاہے جو حضرت جی سے ملا ہے. جب میرا وقت فارغ ہوا ہندوستان سے, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا میں 4 مہینے کے لیے گئے, اور آپ 3 سال وہاں رہے, پھر 7 چلے لگائے. پھر حضرت کی اجازت سے پھر مولانا احمد لاد نے پیش کی کہ بھائی دیکھو میں بھی ندوہ سے فارغ ہوں, یہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ندوہ میں دین کا حاصل کر لیں تاکہ ہمارا بھی ندوہ کا نام بھی ہو جائے. تو حضرت کے دعا کے برکت سے, ان کی اجازت سے پھر مجھے ندوہ میں داخلہ لیا. تو میں نے سوم و دوم کو وہاں بڑے حضرات کے ساتھ, پھر ہم کہیں گے, پھر آپ کہیں گے بھائی یہ, تو میں نے 2 سال پھر لکھنؤ ندوۃ العلماء میں پڑھایا. آپ نے 7 چلے لگائے, اس کے بعد آپ آسٹریلیا نہیں گئے؟ جی نہیں, اس کے بعد میں نے 2 سال مسلسل مدرسے میں پڑھا ہے, دارالعلوم ندوۃ العلماء. یہ 3 سے 4 سال کا آپ کا سٹے تھا؟ 3 سال, جو آپ 4 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے نیت سے گئے. جب 2 سال ہو گیا تھا, میرے والد صاحب کا خط آیا کہ میں نے تمہیں 4 مہینے بھیجا, اب بہت نہیں ہوا, تمہیں آنے کی ارادہ نہیں ہے 2 سال کے بعد؟ جی. اس کے دوران میں مجھے اب 19 سال ہو گیا, اب 22 سال ہو چکے ہیں. اب ہر نوجوان میں یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ بھائی اب یہ جو لڑکی جو چل رہے ہیں اب وہ تھوڑا اچھے لگنے لگے, اب مجھ پہ خطرہ آ گیا. اور اس 3 سال کے پیچھے مجھے کم از کم 150 پروپوزل ملے ہیں جگہ جگہ سے, 150 رشتے آئے کم از کم. تو میں والد صاحب نے مجھے منع کی بھائی تم نے کسی کے ساتھ لگنا نہیں ہے, خاص کر یہ ہندو لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ہیں, ہم آپ کی شادی انشاءاللہ وہی کر دیں گے. اچھا بہرحال جو عبد الحفیظ صاحب سے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جو پہلے جماعت والا ہے, آنا جانا ماشاءاللہ بہت ہوا,
जब इनको पता चला, मैं क्योंकि मेरे दूसरे घर सूरत में होते, निज़ामुद्दीन सबसे पहले घर, उसके बाद सूरत में। तो फिर इन लोग ने मुझे भी भेज किया कि हमारे घर में भी माशाल्लाह लड़की बहुत है, हम भी आपको लेना चाहते हैं। चुनांचे ये हुआ कि भाई बात तक हो चुके हैं। फिर मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया इजाज़त लेने के लिए। मेरे वालिद साहब भी बहुत जलाली थे, तो फ़ोन पे गुस्सा उठाया पूरा मुझ पर कि तो भाई तुम्हें भेज दे हिंदुस्तान पढ़ने के लिए, करने के लिए नहीं, तुमने वहाँ से कोई तोहफा नहीं लाना, मना कर रहा है। कहते ठीक है कि यही बात तक आ गया, बस बहुत हो गया, हम छोड़ो वक्त में आ रहे हैं, हम आपको हज पे ले जाएंगे, हज के बाद हम पाकिस्तान से शादी कराएंगे। चुनांचे यही हुआ। तो कहने की क्या मकसद हुआ? तो ये जो हमारी माएँ कहती हैं कि दाढ़ी रख लोगे तो लड़की नहीं मिलेगी, इसकी भी बहुत बात हुई है हिंदुस्तान में। ये हमारा पाकिस्तान में उस ज़माने में ये बहुत फ़र्क आई है। आपके वीडियो बहुत देर तक चलेंगे, मैं आपको ये बताना चाहते हैं। अच्छा, एक मुख्तसर के बाद यही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस ज़माने से कि उसका फ़र्क बताइए आपको। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू सिखों फलाने फलाने के साथ इनके रहाइश हिस्ट्री में लिखे हैं, तो इनके दीन जो है दबा के चलते हैं, मतलब चारों तरफ से हिंदू है, दबा इनके। तो ये हमारे हिंदुस्तान मुसलमान ज़्यादा पुख्ता होने पड़ते हैं ताकि अपने दीन को संभालें। पाकिस्तान में ये बात तो नहीं है, हर कोने में अजान, मस्जिद, हाल हलाक, कोई तमीज़ कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछता है अरे भाई तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, किस चीज़ का दर्द है। वहाँ तो अलग बात है, वहाँ आपने संभल के चलना पड़ता है। एक ऐसे दोस्त नहीं बनाया जो आपके पीछे कुछ कर देंगे, ऐसा बहुत से वाक़या हुआ है। तो मैं लोगों को मिसाल देते थे अपने ज़माने में कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वे जैसे पिंजर है, जैसे पिंजर है, कैज, उसमें परिंदर है, ये मुसलमान है। कभी कभी मालिक दरवाज़ा खोल के इनके बाहर जाकर सैर कराओ, वरना दबा कर रखते। पाकिस्तान के मुस्लिम ये है कि इनके पिंजर नजर नहीं आ रहे, जिधर जिधर और आ रहे हैं, चलते रहे क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, किस चीज़ का डर है। तो ये मुसलमान की ये फ़र्क बहुत महसूस हो। उसके साथ दूसरी अलामत भी है कि जो किताबात जो उलमा ने काम किए हैं वहाँ, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसके बाद जो किताबात जो पाकिस्तान से जारी उसके मुकाबले कोई नहीं। मतलब ये बहुत उम्दा किस्म का कागज़। तो हिंदुस्तान में यही होता था कि वह बाद से कागज़ात आते नहीं था, वो अपने से रीयूज़ करके रिसाइकल करते करते गंदे आप किसी पुराना कुरान ले लो वहाँ से, तो उसको पता चले ये रिसाइकल हुआ है। पाकिस्तान में जो उम्दा किस्म के कागज़ कुरान बनाते हैं या किताब बनाते हैं जैसे तफसीर वगैरह, तो इन मामलात में ये फ़र्क महसूस होता है, कबूलियत की बात होता है। एक हमारा स्पेशल सेगमेंट है, आपने हर मेहमान से पूछते जी। मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी पहली मुलाकात क्या हुई, कोई यादगार वाक़या आपका उनके साथ जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? ये तो बहुत फॉलो करती है। जी हाँ, अब देखो वक्तन फ़क्तन अल्लाह ताला ऐसा हस्ती अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं कि दीन को आगे ले जा रहे कि इनके सामने कोई माशाल्लाह कोई नहीं। तो अपने वक्त में मौलाना तारिक जमील आ गया। हमारे ज़माने में एक भाई अब्दुल वहाब साहब होता था, उस ज़माने के अपने दौर में वो बहुत टॉप था। तो हमारा मौलाना तारिक जमील साहब से पहले मुलाकात हुई है मेलबर्न इज्तिमा पे 1996 में, 1996 में। जी हाँ। तो वो आया था पूरे पाकिस्तान के काफिलात में हमारा मेलबर्न इज्तिमा में। उस वक्त माशाल्लाह मौलाना के जवाने भी चल रहा था, तो उस वक्त मशहूर नहीं था। तो जो कराची के हजरात और जो राइविंग के हजरात मुझे सब वाकिफ़ थे। उस ज़माने भाई हाजी अमीन साहब कराची के वाला था, तो
تو مولانا جمشید صاحب بھی تھا ادھر کے, بھائی عبدالوہاب صاحب, یہ سب آئے تھے ماشاء اللہ. تو ان حضرات کی خدمت مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. تو مولانا طارق جمیل ان حضرات کی خدمت میں تھا. مولانا طارق جمیل اس زمانے میں حضرات کی خدمت میں تھا, اور مشہوری شروع ہو رہی ہے بیانات میں آہستہ آہستہ. اچھا, میلبرن اس طرح میں جیسے میں آپ کو پہلے عرض کرتا ہے, میرا ان کو لے جانا آنا جانا سب کچھ ہمارا ذمہ تھا. پاکستانی والے مجھے پکڑ لیے, ہندوستان والے مقابلہ ہو رہا تھا, بھائی نظام الدین ہمارا ہے, یہ رائیول والا کیوں کھینچ رہے ہیں. تو یہ ایک مقابلہ چلتے رہے حضرات سے, لیکن ایسے پیارے گفتگو سے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر آپ کو گفتگو بتا سکتے نا, آپ کو آنسو آ جائیں گے کہ آپس میں اتنا محبت, اتنا کھلا سلوک. ارے حضرت ہمارے بیٹے کو کیوں لے جا رہے ہیں, ارے مجھ پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں, یہ میرا آدمی ہے, یہ خدمت ہمارے لیے ہے, تم جو اپنا انتظام کرو. طارق جمیل صاحب کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے. ہم سارا حضرات کو کھانا دے رہا تھا, عشاء بیان ہو گیا, فارغ ہو گیا, رات ہوا, تو دسترخوان ماشاء اللہ بڑا لگے, سارا مقابلین, اس میں کافی بڑا ہول تھا, تو ہم بھی ماشاء اللہ خدمت میں لگ گئے ہیں. تو طارق جمیل صاحب یہاں بیٹھا تھا, مولانا احمد لاد صاحب اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا, سامنے مولانا زبیر الحسن صاحب بیٹھا تھا. تو حضرت کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت آسٹریلیا کی بہت دعا کیا, بہت محنت کیا, لیکن خود آئے نہیں. تو اس کی بہت کمی محسوس ہوا, لیکن اس نے ماشاءاللہ بہت حضرات بھیجے ہیں. تو میں کھانا دے رہا تھا سب کو, تو مولانا طارق جمیل سے مجھے پانی مانگ رہا تھا. اور ہمارے آسٹریلیا میں آپ کو بتا دیا کہ کالج جوس وہ ملتے بے شمار. تو ہمارا ہاتھ میں سیب کا رس تھا. میں نے کہا حضرت پانی نہیں ہے لیکن رس ہے. کہتے نہیں مجھے پانی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مولانا مدلاس صاحب کہے مجھے سیب کا رس دے دو. میں نے دے دیا. دینے وقت مولانا طارق جمیل نے تھوڑا خبر بدل دیا, میرا پاؤ اس کے پاؤ پر آ گیا, چیخے مار. میں نے کہا حضرت مجھے دیکھے, بھائی تم کون. میں نے کہا آپ کا خادم. یہ بات سب سے پہلے میں نے ملاقات اس طرح ہوا. بعد میں پوری اجتماع کے چلتے رہے ہماری خدمت میں رہے. وہ ماشاء اللہ ہمارے خالد صاحب ہے جو عبدالحفیظ صاحب کا چھوٹا بھائی, اس وقت وہ بھی تھا. تو وہ طارق جمیل صاحب سے بہت قریب تھے. تو وہ بتا رہا تھا, پھر مولانا طارق جمیل صاحب میں نے کافی ماشاء اللہ خود گفتگو ہوئی. میں نے ابھی مولانا طارق جمیل صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی ہے, 4 دن ہوئے ہیں. اس کو یاد تھا میلبورن میں, لیکن وہ جملہ یاد نہیں تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے. تو کوئی پیغام آپ ان کے لیے دینا چاہیں گے مولانا طارق جمیل صاحب کو؟ ہم سب سے پوچھتے ہیں. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی فیض آباد میں. تو ان کے شاگرد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں عبداللہ سالک صاحب. اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بھائی تم ادھر, تم تو آسٹریلیا گئے. تو مولانا سالک صاحب کہتے بھائی میں آسٹریلیا والے بھی ساتھ ہیں. تو مجھے وہ کہاں, تو مجھے ملاقات کی. کہتا ٹھیک ہے نماز پہ آپ آ جائیں گھر پہ. تو اللہ کے فضل سے کافی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب نے ہمیں وقت دیا اپنے گھر میں. ہم نیچے بیٹھ گئے بیسمنٹ میں اپنے جگہ پہ, وہاں جا کر بیٹھ گئے. تو پھر اس نے 2-3 سوال بھی پوچھے, جواب بھی دیا باقاعدہ. تقریباً 10-15 منٹ ماشاء اللہ. وہ کہتے میرے پاس 3 منٹ ہے, اس سے زیادہ میں آپ کو دے نہیں سکتے. تو مولانا بھائی 10-15 منٹ میں ہوا. پھر اس نے کہا دیکھو وہی ملک ہے جو میرا ویزا نہیں ہوا. وہ کہتے جس نے اسپانسر کیا بڑا کمزور آدمی تھا, ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا حضرت میں آپ کے سامنے, ہمارا ہالند پاک ہمارے جتنے آپ کے لیے تیار ہے. آپ اشارہ کریں ٹھیک ہے میں مارچ اپریل میں آنے کے تیار ہے. لیکن میرے آپ کے ویزا لگا رہے میرے ذمہ ہے. تو مولانا خوش ہو گیا. یعنی آپ دعوت بھی دے رہے ہیں. جی ہاں, مبلغین جو ہے نا ہر موقع سے فائدہ لیتے. تو وہ ہمارے استاد بھی ہیں, ساتھی بھی ہے. میں نے حضرت کو یہ بات نہیں کہی ہے کہ یہ تو شرم آتے ہیں, لیکن جب حضرت نہیں لگے اس وقت میں بھی لگا تھا. حضرت مجھ سے 2 سال بڑا ہے. ایسا آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا ہے, اور ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا اس پروگرام کو, لیکن وقت کی قلت, انسانی کچھ کمیاں ہوتی ہیں.
تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم عبداللہ سالک صاحب کا بھی مولانا عبداللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں پر لے کے آئے, ہمارا تعارف آپ کے ساتھ کروایا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے, دنیا میں بھی دین کے اندر بھی, اور آپ سے پوری دنیا کے اندر اسی طرح کام لیتا رہے. آسٹریلیا والوں کے لیے آپ خیر پھیلاتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کہ آج کی ملاقات کا جو کرکس ہے, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. ایک 19 سال کا نوجوان وہ اللہ کے ساتھ سودا کر کے نکلا, اللہ نے اس کے لیے کیا کیا دروازے کھولے, یہ سن کے میں بھی روتا رہا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں بھی یقیناً آنسو ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. محنت تو دنیا میں نہیں اللہ ضائع کرتے, دین کی محنت کیسے ضائع ہوگی. تو آج ہم بہت فاسٹ دور سے گزر رہے ہیں جس کے اندر گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا, نیکی کرنا بہت مشکل لگتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وہ انوائرمنٹ نہیں. تو آپ سب سے میری اپنے آپ سے بھی یہ گزارش ہے, آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت دین کے لیے ضرور نکالیے, اس کو ضرور سیکھیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے. اسی کے ساتھ نعمان لیاقت کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.